بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام موجودہ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے ہو رہے آن لائن مطالعہ قرآن کلاس نمبر 109 میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آپ سبھی کا بہت بہت استقبال ہے، اور یہ جو الحمدللہ اللہ کے شکر سے ہماری یہ جو 109ویں کلاس ہے، یہ ہماری سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کے 11 کے ٹیسٹ کی ہے۔ تو ساتھیوں، جیسا کہ آپ سبھی اچھے سے جانتے ہیں، سورہ مومنون کو آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک ہم نے بہت اچھے سے مطالعہ بھی اس کا کر لیا ہے، اور کل کلاس میں بھی ہم نے یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم سورہ مومنون کی ان آیتوں کا آج ٹیسٹ لیں گے، اور پچھلے ہفتے بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ٹیسٹ رہے گا۔ تو وعدے کے مطابق آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں ہم ٹیسٹ لے کر۔ امید ہے آپ سبھی پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے۔ ٹیسٹ کا پروسیس کی اگر ہم بات کریں تو ٹیسٹ کا پروسیس یہ ہے کہ آپ کا سوال آپ کی اسکرین کے سامنے ہوگا، اور جن کو آنسر آتا ہوگا وہ ہینڈ ریز کریں گے 1 منٹ کے اندر اندر۔ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ 1 منٹ کے اندر اندر آپ لوگوں کا ہینڈ ریز ہونا چاہیے سوال دیکھنے کے ترنت بعد، اور جن کے ہینڈ ریز 1 منٹ کے بعد آئیں گے تو ان کے وہ سوال سے محروم رہ جائیں گے۔ آج کے ٹیسٹ میں ہم نے 5 کوشچن ڈیزائن کیے ہیں۔ ایک کوشچن کے صحیح آنسر کی ویلیو 20% ہے، اور 5 کوشچن 100% کے رہیں گے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک کوشچن کا آنسر کتنے % صحیح دیتے ہیں، ہے نا۔ اگر آپ ایک کوشچن کا بالکل صحیح آنسر دیں گے، یعنی کہ 20% بالکل صحیح دیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ پورے 20% مارکس ملیں گے، اور پروگرام کے لاسٹ میں صحیح آنسر دینے والوں کے نام پرسنٹیج وائز انشاءاللہ نام اناؤنس کر دیے جائیں گے۔ اور سب سے ضروری بات وہ یہ ہے کہ کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ آج میری پہلی کلاس ہے اور میں نے تو سورہ مومنون کو ذرا بھی نہیں پڑھا ہے، تو میں تو کلاس لیفٹ کر کے ابھی چلا جاؤں یا چلی جاؤں۔ تو ایسا بالکل بھی آپ نے نہیں سوچنا ہے کہ کبھی آپ لوگوں کے من میں خیال آنے لگے کہ مجھے کلاس لیفٹ کر دینی چاہیے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، کیونکہ ہم نے ٹیسٹ اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ اگر آپ کو آنسر نہیں بھی آتا ہوگا تو انشاءاللہ سورہ مومنون کی ان آیتوں کا ریویژن بھی آپ لوگوں کا ہو جائے گا، اور ان آیتوں کا جز بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر آپ کی یہ پہلی کلاس بھی ہے تب بھی تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ان آیتوں کو اچھے سے ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آنسر پیش کیے جائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹیسٹ، اور یہ رہا پہلا سوال آپ کی اسکرین کے سامنے۔ پہلا سوال کوشچن 1، سورہ مومنون کی 1 سے 11 تک کی آیتوں کا پس منظر یعنی کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ سورہ مومنون کی 1 سے لے کر 11 تک کی آیتوں کا پس منظر یعنی کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میں دیکھ لیتی ہوں کن کن لوگوں کے ہینڈ ریز ہیں، اور انشاءاللہ باری باری میں آپ لوگوں کے نام اناؤنس کروں گی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ٹیسٹ پیپر آپ لوگوں کے گروپ پر سینڈ کر دیا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا۔ اب آپ لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے، اور اب آسانی والی بات یہ ہے کہ آپ کو سارا ریویژن یوٹیوب پر مل رہا ہے، بآسانی مل رہا ہے۔ آپ جب مرضی جائیں، دیکھیں اور اس کو سن سکتے ہیں آرام سے۔ آپ کا ریویژن بہت اچھے سے ہو جائے گا یوٹیوب کی مدد سے، اس چینل کی مدد سے الحمدللہ۔ لیکن پہلے ایسا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ سسٹر شمع پروین کا ہینڈ ریز ہے، تو سب سے پہلے میں سسٹر شمع پروین کو ہی بلانا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اس کوشچن کا آنسر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارا فرسٹ کوشچن ہے سورہ مومنون کی 1 سے 11 تک کی آیتوں کا پس منظر بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو اس سے میں جو سمجھی ہوں تو میں ایک حدیث سے اس کو بتاؤں گی کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ ہمارے نبی کے اخلاق کیا تھے، مطلب ان کا جو طریقہ تھا، ان کے اخلاق وہ کیا تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے سورہ مومنون پڑھی ہے؟ تو ان کا کہ نہیں، کہ سورہ مومنون کھولو شروع سے،
کہ یہ جو 1 سے لے کے 11 تک کی جو یہ آیتیں ہیں کہ یہی ہمارے نبی جو تھے ان کے یہ اخلاق تھے، جس کے اندر یہ 11 جو صفت یہ جو بتائی گئی ہے مومنون کی، وہی پکا ایمان والا ہے اور وہی جنت الفردوس کا حقدار ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ آنسر کرنے کے لیے۔ جی سسٹر، اگلے ایک کریکشن جی مجھے کرنا تھا۔ جو حدیث سسٹر نے رکھی وہ بہترین حدیث ہے، اس میں صرف سورہ مومنین کا ذکر نہیں بلکہ امی عائشہ نے پورے قرآن کے بارے میں بتایا کہ جہاں جہاں اس قرآن نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ تمہارے نبی نے کیے ہیں، اور جن جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے تمہارے نبی رکے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ اس کے بارے میں امی عائشہ نے ان کو مطلب قرآن بتایا، نہ کہ صرف سورہ مومنین۔ تو آئی تھنک جو اگر پہلی کلاس میں موجود ہوگا سورہ مومنین کی تو وہ اس کا آنسر اچھے سے دے سکتا ہے۔ پورا آنسر ایسا نہیں ایز اٹ از آپ آدھا گھنٹے تک اس کو بتائیں گے، لیکن آپ کے پس منظر یعنی وہ کون سی ڈیٹ میں سورہ وہ نازل ہوئی، وہ کون سا سال تھا، اس وقت کیا حالات تھے، یہ اصل بتانا ہے۔ اور یہ سورہ جب نازل ہوئی تو اس کے اوپر کیا کیا مطلب باتیں تھیں، تو یہ بتانا ہے بیسیکلی۔ جی جی بلا لیتے ہیں اگلے اپنے جو آنسر دینے کے لیے ہینڈ ریز ہیں، سسٹر ارشی فاطمہ۔ جی میم، سورہ مومنین کی 1 سے 11 تک کی آیتوں کا پس منظر بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ سورہ مومنین مکہ مکرمہ میں شروعاتی دور میں نازل ہوئی تھی۔ اس ٹائم لوگ اسلام کو ماننے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے، لوگ مذاق اڑاتے تھے، تو دولت شہرت اسی کو کامیابی وہاں کے کافر سمجھتے تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ اصل کامیابی ہے ایمان اور عمل والوں کی، تو اسی پہ یہ سورہ نازل ہوئی کہ فقط کر کے مطلب کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، نمبر 1 پوائنٹ، اور نمبر 2 پوائنٹ لا یعنی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، بیکار کی چیزوں سے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ حلال روزی کمانا اس میں نہیں آتا، حلال روزی کمانا تو خیر عبادت ہے۔ نمبر 3 زکوٰۃ دیتے ہیں، نمبر 4 زکوٰۃ کا طریقہ وغیرہ بھی ہے، ڈیٹیل ہو جائے گا، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 5 نماز کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے فرسٹ آیت میں تھا کہ خشوع خضوع سے، اور یہاں پہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور امانت کو بھی پوری کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت الفردوس کے مالک ہیں، جو جنت الفردوس اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کے لیے بنایا ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی کامیاب ہے، وہی اصل کامیابی ہے۔ یہاں کی کامیابی کامیابی نہیں ہے، وہاں کی کامیابی کامیابی ہے۔ جی جی ہو گیا سر کمپلیٹ؟ جی آپ نے جتنا دیا۔ جی جی اگلا ہینڈ ریز دیکھ لیتے ہیں، سسٹر گلفشہ پروین کا ہے، تو میں گزارش کروں گی سسٹر گلفشہ پروین سے کہ وہ اپنا آنسر کر سکتی ہیں جو بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ سورہ مومنین جو ہے قرآن کی 23ویں سورہ ہے، اور یہ سورہ مکی ہے، یعنی اس دور میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور دعوت اسلام کا آغاز کر رہے تھے۔ اس وقت مسلمان کمزور تھے، ان پر ظلم ہو رہا تھا، اور قریش اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور آیت نمبر 1 سے 11 تک میں سچے مومن کی 7 خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ یہ آیت ایک طرح سے آئیڈیل کیریکٹر اسکیچ ہے ایک مومن شخصیت کا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا ہینڈ ریز ہے سسٹر ناز کائنات کا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
सूरह मोमिनीन आयत सूरह मोमिनीन का पसंद ये है कि ये सूरह हिजरत से पहले नाजिल हुई थी और ये सूरह नंबर 23 है और इसमें 118 आयतें हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जब ये सूरह जब नाजिल हुई थी तो जब भी उनके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई वही नाजिल होती थी तो उनके आसपास जो है मक्खियाँ जो है आ जाती थी। तो एक टाइम पे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये वही नाजिल हुई, इस आयत के ताल्लुक से जो वही नाजिल हुई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और जो है दुआ किए और जब दुआ करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर एक कुरान की आयत मतलब कि कुरान की 10 आयतें नाजिल हुई हैं, जो भी इन आयतों पर अमल करेगा तो उनके लिए जन्नत जी जज़ाकल्लाह। जी, अगला हैंड रेज है मोहम्मद आमिर भाई का। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि सूरह मोमिनीन की आयत 1 से 11 तक की आयतों का पस मंजर बैकग्राउंड क्या है? जी। इसमें बताया गया है कि कौन लोग कामयाब है। उस वक्त मुसलमानों को उनकी असली पहचान और कामयाबी का रास्ता दिखाया गया। असली पहचान ये है कि मोमिन होंगे वो, और उनकी पहचान बताई गई है। अल्लाह ताला ने बताया कि असली मोमिन कौन है और उनकी 7 क्वालिटीज़ बताई गई है इन आयतों में। और वो क्वालिटीज़ ये हैं कि नमाज में खुशू इखलास करते हैं, फजूल की बातों से बचते हैं, ज़कात हया और पाक दामनी रहते हैं, अमानत और वादे को निभाते हैं और नमाज की हिफाजत करते हैं। यही लोग वारिस हैं जिनको जन्नतुल फिरदौस मिलेगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी, तो अब कोई हैंड रेज नहीं है तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी साथी आए हैं सबने अच्छी कोशिश की है इसका आंसर देने की। असल जो इसका पस मंजर है सूरह मोमिनीन का, वो मक्की सूरह है। यानी जब हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई है मक्की जिंदगी में, उन सबको मक्की सूरह कहते हैं, और हिजरत के बाद जो सूरह नाजिल हुई है उनको मदनी सूरह कहते हैं। इस सूरह का जो बैकग्राउंड है, जो पस मंजर है, वो ये है कि उस वक्त मक्का में, और मक्का का भी वो दरमियानी दौर है, यानी 5 से 6 नबी के बीच में, यानी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कर दिया था, उसके 5वें और 6ठे साल के बीच का दौर है। इस वक्त क्या था कि इस्लाम दुश्मन और ईमान वालों में वो वो कशमकश चल रही थी। इस्लाम जो दुश्मन है ना, उन्होंने अभी जुल्म और सितम के पहाड़ नहीं तोड़े थे मोमिनों पर, यानी अभी जो हाथ से जो तशद्दुद किया जाता है वो नहीं हो रहा था, लेकिन उनका बाइकआउट हो रहा था, उनको जवान से उनको बुरा भला कहा जा रहा था, उनका सोशल बाइकआउट ये लोग वो करने लगे थे। तो ये पस मंजर है उसका। और ये जो बात है कि 5वीं या 6ठे साल में ये आनुबूवत के ऐलान के, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त ईमान लेकर आ चुके थे जब ये सूरह नाजिल हुई। ये हमने पस मंजर में देखा था कि हजरत उमर उस वक्त ईमान लेकर आ चुके थे। और हदीस हमें मिलती है कि जो कि उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत से हमें मालूम होता है कि उस वक्त वो क्या थे कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सूरह नाजिल हो रही थी, तो हजरत उमर ने वो कैफियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखी थी सूरह के नाजिल होने के वक्त की। और जब वही मुकम्मल हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर 10 ऐसी आयतें नाजिल हुई हैं, अगर जो भी उस पर मतलब खरा उतर गया, जो भी उस पर उसने अमल कर लिया,
وہ جنت اس کے لیے پکی ہے، یعنی مومنوں کی صفات یہ پکی ہے۔ تو اصل جو مکہ میں جو اسلام دشمنوں کی جو کشمکش تھی نا، وہ اس بات پہ تھی، اسلام دشمن وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں، یا یہ کیسے پیغمبر پہ ایمان والے وہ لوگ ہیں، ان پر وہ خدا کی رحمت تو ہمارے اوپر ہے، دنیا میں ہم پل رہے ہیں، ہم پھول رہے ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی حالت اور خستہ حال ہے۔ اور جو کچھ ایمان والے اچھے تھے، جن کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی تھی، لیکن ایمان لانے کے بعد بھی ان کی فائنینشیل کنڈیشن تھوڑی بگڑ گئی تھی، کیونکہ سوشل بائیکاٹ ان کا ہونے لگا تھا معاشرے میں۔ تو وہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہوئی ہیں ایمان لا کر، اصل کامیاب ہم ہیں، خدا کی رحمت ہم پر برس رہی ہے، یعنی وہ اس چیز کو کرائٹیریا مان رہے تھے کہ اگر ہم دنیا میں پل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، تو خدا کی رحمت ہم پر برس رہی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے حق پر ہم ہیں، ان کا ایک جھوٹا دین ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں پہلی جو آیت نازل کری، وَقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، یقیناً کامیابی پائی ہے ایمان لانے والوں نے، یہ نازل کی ہے کہ آپ جو کامیابی کا معیار اس کو بتا رہے ہیں دنیا کو، وہ نہیں ہے، کامیاب ہے ایمان لانے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے میں یہ بتایا ہے کہ یہ دیکھیں، اصل جو کامیاب ایمان والے ہیں، یہ بھی تمہارے معاشرے کے لوگ ہیں، اور ان کے اندر دیکھیں کیا کیا خوبیاں پیدا ہو رہی ہیں جو کہ تمہارے معاشرے میں سب سے نمایاں یہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پھر آگے چل کر ہائی لائٹ کی ہے کہ ان میں کیا کیا خوبی ہے: نماز میں خشوع، بیکار کی باتوں سے دور، زکوٰۃ کے طریقے پہ عمل اور شرمگاہوں کی حفاظت، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ خلاف نہیں ہوتے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ خصوصیات مومن کی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی ہے ڈیٹیل سے۔ یہ دیکھ لیں کتنا بڑا واضح فرق دنیا میں ہی آپ کے سامنے موجود ہے، یہ کیا اخلاق اور سیرت کے یہ لوگ موجود ہیں ایمان والے، ٹھیک ہے۔ اصل کامیابی پھر اللہ تعالیٰ نے بتائی، وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہ سورہ کا پس منظر تھا، اور شاید ایکسپلین کرنے میں وہ کلاس میں کوئی بات رہ گئی ہو، اس وجہ سے آپ کے ذہن سے وہ بات نکل گئی ہے، یا ہم ایکسپلین صحیح سے نہیں کر پائیں، کیونکہ اب جو ایک کوشچن یہ رکھا گیا ہے اس لیے کہ ہمیں اصل ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کلاس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، اس صورت میں کیا باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ 40 سے 50 لوگ کے بیچ کلاس میں ہوتے ہیں، تو آپ کو کلاس کتنی سمجھ آ رہی ہے، تو ہمیں اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ایک ایک بات دھیان سے سننا ہے، تاکہ اس کو پھر ہم آگے بھی ایکسپلین کر سکیں، اس کو ہم آگے بھی فارورڈ کر سکیں، تبھی اس دین کی دعوت آگے پھیلے گی، اس قرآن کی دعوت آگے پھیلے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہر کلاس کو دھیان سے سنیں۔ اگر کوئی کلاس آپ کی مس ہو رہی ہے تو آپ کے لیے یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو اویلیبل وہ کرا دی جاتی ہے، بڑی محنت لگتی ہے اس میں، اس کا تھمبنیل بنتا ہے، اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ اویلیبل کرائی جاتی ہے صرف آپ کے لیے کہ اگر آپ کی کوئی کلاس مس ہو گئی ہے تو آپ اس کو سن لیں، یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو اس کو بار بار آپ وہاں سن سکتے ہیں۔ تو وہ آپشن اس لیے رکھا گیا ہے، تو اس کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اور یہ پہلا کوشچن تھا، تو الحمدللہ کہ 5 ساتھی اس میں آئے، اور سب نے اپنے ہینڈ سے اچھی کوشش کی ہے، لیکن کریکٹ یا پوری طرح آنسر ابھی کسی کا نہیں آیا تھا، لیکن اچھی کوشش کی ہے، سب نے کچھ نہ کچھ پس منظر سے ریلیٹڈ بتایا ہی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو بڑھتے ہیں آگے اسی کے ساتھ اگلے کوشچن کی طرف، اور دوسرا کوشچن یہ رہا آپ لوگوں کی اسکرین پر، سورہ مومنون آیت 3 کو ایکسپلین کریں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات یعنی بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے جلدی سے ہینڈ ریز کر دیں، اور جن کے ہینڈ ریز ہوں گے اور 1 منٹ کے اندر اندر ہینڈ ریز ہوں گے تو ان کے نام لیے جائیں گے۔ پہلا ہینڈ ریز ہمارے سامنے آیا سسٹر گلفشا پروین کا، ہم دیکھتے رہیں گے۔ سسٹر گلفشا پروین پلیز آپ آئیں اور اس کوشچن کا آنسر کریں، کوشچن نمبر 2 کا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آیت نمبر 3 ہے، لغویات یعنی بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی جو ہماری پڑھی تھی ہم نے، یہ دوسری صفات ہے کہ وہ لوگ لغویات یعنی بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں، یعنی وہ اپنے وقت اور اپنی زندگی کو بیکار باتوں سے میں ضائع نہیں کرتے۔ لغوی کا مطلب ہوتا ہے بیکار، فضول اور بے مقصد، یعنی ایسی باتیں یا کام جن کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، وقت ضائع کرنے والی باتیں، فضول ہنسی مذاق، چغلی ہو یا کسی کی غیبت ہو
یا ایسی محفلیں جن میں اللہ کا ذکر ہی نہ ہو اور صرف دنیاوی بے مقصد ہی باتیں ہو. تو جو مومن بندے ہیں تو وہ ان سب باتوں سے دور رہتے ہیں، ان سے پرہیز کرتے ہیں، انہیں ایسی محفلیں پسند ہی نہیں ہوتی. مومن جو جی بندہ ہوگا وہ یہ سوچ کر بولے گا کہ کون سی بات اللہ کو پسند ہے اور کون سی نہیں ہے. اگر وہ کسی محفل میں بھی بیٹھا ہوگا اور کسی تیسرے کی وہاں بات چل رہی ہوگی جو وہ انسان وہاں پر ہے نہیں، تو وہ اسے ٹوک دے گا کہ چھوڑو ہی، ایسے کیوں کر رہے ہو، ایسی بات مت کرو، اس میں ان باتوں سے ہمیں کیا لینا دینا ہے، یا پھر وہ ٹاپک ہی چینج کر دے گا. یہ باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. جی جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. اگلا ہینڈ ریز دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہینڈ ریز بہت زیادہ ہیں اس کوشچن میں. سسٹر شمع پروین کا ہینڈ ریز ہے. میں گزارش کروں گی سسٹر شمع پروین سے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. آیت نمبر 3. جو بیکار باتوں سے دور رہتے ہیں. لغو یعنی وہ چیزیں جو نہ فائدہ مند ہیں، یعنی کہ جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جن باتوں کو کرنے سے نہ ہی دنیا میں کوئی ان سے فائدہ ہو رہا ہے، نہ کوئی آخرت میں ان سے کوئی ہمیں ثواب مل رہا ہے. اپنے وقت برباد کر رہے ہیں. جیسے جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، مذاق، بے وجہ کی مذاق کر رہے ہیں، ٹائم اپنا ویسٹ کر رہے ہیں کہ ٹائم اگر ہمارا گزر نہیں رہا تو مذاق میں لگ رہے ہیں، گیمس کھیل رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. سچے مومن اپنا وقت قیمتی چیزوں میں لگاتا ہے. اس سے ہمیں یہ سیکھا اپنی زبان، آنکھ، کان اور ٹائم کا ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. یہ ضروری ہے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. اگلا ہینڈ ریز ہے ہمارے سامنے سسٹر ناز کائنات کا. پلیز میں گزارش کروں گی وہ آنسر کر سکتی ہیں. جی جی. لغویات یعنی بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں. لغویات کا مومن بندے جو ہوتے ہیں وہ لغویات بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں. وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے ہیں جن سے ان کو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہو. مومن بندے جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے نا ایک مقصد ہوتا ہے، اور جس کے پاس جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنا جو ہے کبھی بھی جو ہے ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ہے. جو مومن بندے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کا دین کو جو ہے سر بلند کرے. ان کے پاس یہ مقصد ہوتا ہے تو وہ اپنا ٹائم وقت ایسی جگہ پہ ضائع نہیں کرتے جن سے ان کو کچھ حاصل نہ ہو. وہ اپنا وقت جو ہے نا فضول کاموں میں نہیں لگاتے ہیں. وہ اپنا وقت بچاتے ہیں. وہ اس وقت میں کچھ سیکھتے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں. تو مومن بندے لغویات سے دور رہتے ہیں. اور میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ مومن ہماری نماز میں خشوع نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے بیکار کی باتوں میں جو ہے لگے رہتے ہیں. ہمارا جو دل جو ہوتا ہے نا وہ بیکار کی باتوں میں لگا رہتا ہے، اس لیے ہمارے نماز میں خشوع نہیں آتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ سسٹر ناز کائنات. اگلا ہینڈ ریز ہے سسٹر ہانیہ خان کا. جی السلام علیکم آپی. وعلیکم السلام. لغویات بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں. لغویات سے مراد وہ فضول اور ناپسندیدہ یا بیکار کا کام ہے جس کا مسلمان کو دنیاوی یا دینی کام کوئی فائدہ نہ ہونے پائے، جیسے مذاق، مسخری، بیہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، صحبت پوری کرنے میں ہی لگے رہنا وغیرہ وہ تمام کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے حلال مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے. جی جزاک اللہ. جی بہت شکریہ سسٹر. اگلا ہینڈ ریز ہے افضل پاٹل کی آئی ڈی سے. پلیز آپ آنسر کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مومنون آیت نمبر 3. بےہودہ فضول چیزوں سے بچائیں. لغو وہ چیز ہوتی ہے جن میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو شخص لغو سے بچتا ہے وہ حرام سے بھی بچتا ہے، پھر وہ اس سے بڑی چیزوں سے بھی بچتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی وہ فرماتے تھے کہ ذکر کرتے تھے، یہ کیا کرتے تھے
بیانی گفتگو نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے، خطبہ مختصر دیتے، اور اسلام کا حصول یہ ہے کہ انسان بے فدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد دوسری نماز کی ان کی درمیانی اندراج کا باعث ہے۔ انسان کا اعمال ان میں درج ہوتا ہے اور وہ بلند لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ۔ آگے اگلا ہینڈ ریز ہے سسٹر عرشی فاطمہ کا، پلیز آپ آنسر کر سکتی ہیں سسٹر عرشی فاطمہ۔ لغویات بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں، یعنی ایسی باتیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ اب چغلی غیبت یہ سب ہنسی مذاق اور یہ سب تو خیر کسی کی غیبت یہ سب تو گناہوں میں آ جائے گا، اور لغویات بات جن کا مطلب کوئی نقصان نہ ہے تو فائدہ بھی نہیں ہے، ان سے بھی دور رہتے ہیں کہ بس انسٹاگرام چلا رہے ہیں، جویلری دیکھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں یا کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں جس کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مومن کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اسے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو جیسے ہم لوگ کا ایگزام وغیرہ ہوتا ہے تو ہم لوگ فالتو چیزوں سے بچ جاتے ہیں کہ کتنا ٹائم ہم اپنی پڑھائی پہ لگا دیں، یا کسان ہے جب فصل بوتا ہے تو گھاس پھوس کو اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکتا رہتا ہے کہ تاکہ وہ انرجی لے نہ لے، پیڑ کو بڑھنے میں مدد کریں، جو پیڑ ہم نے لگائے ہیں، اور گھاس پھوس نوچتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کو دنیا میں جو اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی ہر ایک پل ایک ایک سیکنڈ ہم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو فضول کی جو انرجی ویسٹ کریں ادھر ادھر کی چیزوں میں، اس سے ہم کو بچنا ہے۔ تو اسی کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ مومن جو ہیں وہ جو بیکار کی باتوں سے بچتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ٹائم اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں، تو اسی کی مومن جو کامیاب ہوں گے ان کی یہ بھی ایک صفت ہے۔ جی جی بہت شکریہ سسٹر عرشی فاطمہ۔ اگلا ہینڈ ریز ہے محمد عامر بھائی کا، عامر بھائی پلیز آنسر کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام یہ ورحمۃ اللہ۔ مومن لوگ کی دوسری صفات ہے لغویات، مطلب بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں۔ لغو کا مطلب ہوتا ہے بیکار، فضول اور بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں، جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، اور ایسے جگہ وقت لگاتے ہیں جہاں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ مومن لوگ اپنا وقت اور انرجی ان چیزوں پر ویسٹ نہیں کرتے جو اس کی زندگی کا مقصد بگاڑ دے۔ وہ اپنا وقت کا صرف اچھی اور فائدہ مند چیزوں میں لگاتا ہے، جیسے عبادت، تعلیم، نماز، انسانوں کی مدد اور نمازوں میں پڑھنے میں۔ وہ ان باتوں سے بچتا ہے کہ جن باتوں سے اللہ ناراض ہو اور جن میں دنیا میں فالتو ٹائم خراب ہو رہا ہو، جیسے کہ فالتو میں مذاق کرنا، گپ شپ لگانا، محفلیں بٹھانا اور انسٹاگرام وغیرہ پہ ریلز اسکرول کرنا، موویز دیکھنا، سانگ کرنا، ان سب باتوں سے بچتا ہے، بیکار کی باتوں سے بچتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ بھائی عامر۔ اگلا ہینڈ ریز ہے اشفاق احمد کی آئی ڈی سے، میں گزارش کروں گی جو بھی ہیں وہ آنسر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 3، اس سے پہلے آیت 1 میں کہا گیا ہے کہ قد افلح المومنون، یعنی کہ ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی، یعنی کہ کامیابی پالی۔ کن لوگوں نے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ اگلی صفات بیان کی گئی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو، بیکار اور بیہودہ چیزوں سے منہ موڑے رہتے ہیں، یعنی کہ ان سے دور رہتے ہیں۔ لغو یعنی کہ اس طریقے کی باتیں، یعنی کہ فضول، بے مطلب، بے مقصد، جن کا کوئی معنی نہ ہو، ان باتوں سے جو مومن ہوتے ہیں وہ دور رہتے ہیں۔ یعنی کہ کسی بھی جاہلانہ محفل یا جہاں پہ بیوقوفی بھری باتیں کی جائے، ایسے لوگوں سے دور رہیں، کیونکہ مومنوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی اس طریقے کی محفلوں کے پاس سے گزرتے نہیں ہیں اور فضول قسم کی باتوں سے دور رہتے ہیں۔ شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ اب بڑھتے ہیں اس کے فائنل آنسر کی طرف، کیونکہ اب کوئی ہینڈ ریز نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ اس کوشچن کا آنسر سبھی ساتھیوں نے اچھا دیا کہ مومن کی ایک صفات ہے کہ وہ لغویات یعنی بیکار کی باتوں سے وہ دور رہتے ہیں۔
بیکار کی بات جیسے کہ سب نے ایکسپلین کیا ہے کہ جس کا نہ دنیا میں اور آخرت میں کوئی اس کا فائدہ، کوئی اس کا نتیجہ نہ نکلے، وہ بیکار کی باتوں میں یعنی لغو چیز میں وہ داخل وہ کام ہوتا ہے، اور مومنوں کو اس چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہی بات ایک قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ مومن کا کہ جب گزر کسی ایسی جگہ سے ان کا وہ گزر ہوتا ہے جہاں لغو باتیں ہو رہی ہیں، یعنی بیکار کی باتیں وہاں ہو رہی ہیں، بیکار کے کام ہو رہے ہیں، وہ لغو کام ہو رہے ہوں، تو وہاں سے وہ شریف آدمیوں کی طرح وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو بیکار کے جو لغو کام ہے اس میں بھی نہیں پڑنا، جیسے گیم کھیلنا، میوزک، ڈانس، جس کا نہ دنیا میں کوئی بینیفٹ ہے نہ آخرت میں کوئی بینیفٹ ہے۔ اسپورٹس انڈسٹری اس پر کھڑی ہے اتنی بڑی، ٹھیک ہے، اور باقی فیشن انڈسٹری ہے، یہ سب لغوی چیزیں ہیں سب۔ مومن نہ ان کاموں میں پڑتا ہے اور نہ اس حضور کی گفتگو میں مومن پڑتا ہے، اور ہمیشہ سے باطل کا یہی رہا ہے کہ انسانوں کو لغو کام میں الجھا کر رکھیں تاکہ وہ قرآن کی دعوت پر غور و فکر نہ کر سکے۔ ہم نے ڈیٹیل سے اس پہ ڈسکس کیا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ کیا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے وہ لغو چیزیں مختلف دیشوں سے لے کر آیا تھا، ناچنے والی لڑکیاں، گانا سنانے والی لڑکیاں، اور آپ کا جو قصے کہانیاں لے کر آیا تھا کہ تاکہ وہ راتوں کو محفلوں میں لوگوں کو بٹھائے اور وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے نہ پائیں، یعنی اس قرآن کی دعوت سے وہ اٹریکٹ نہ ہو سکے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں اس کا وہ تفصیل سے ذکر تھا، جو کہ ہماری کلاس میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اس کلاس کی آپ تفسیر سنیں، تو اس میں انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے کہ وہ شخص کون تھا اور کیا اس کی اسٹریٹجی تھی اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے، اور آج کے ٹائم میں بھی یہی اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو لغویات میں الجھا کر رکھیں تاکہ وہ قرآن پر ہی غور و فکر نہ کریں، ان کو خبر ہی نہ ہو کہ کون ان کا فون چوس رہا ہے، ان کو خبر ہی نہ ہو کہ ان پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، ان کو خبر ہی نہ ہو کہ ان کی آمدنی میں وہ گورنمنٹ ان سے کتنی ہفتہ وصولی کر رہی ہے۔ اگر آپ 100 روپے کما رہے ہیں تو 55 روپے آپ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، یہ ہفتہ وصولی ہے آپ کے ساتھ۔ تو یہی سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 سے میں اس کوشچن کو اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا تھا اور انسانوں میں سے ہی کوئی ایسا بھی ہے جو دل لبھانے والی باتیں خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بنا بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے، اس راستے کی دعوت کو یعنی اس قرآن کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے، اور ایسے لوگوں کے لیے سخت رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس کی تفصیل اگر کسی کو چاہیے تو وہ یوٹیوب پہ جا کے سورہ مومنین کی آیت نمبر 3 کی ایکسپلینیشن میں اس آیت کی تفسیر ہے اور اس کو سن سکتا ہے، اور ہمیں ضرور اس آیت پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ باطل کی آج بھی یہی اسٹریٹجی ہے۔ ہم قرآن کی دعوت کو اگر ہم عام کرنے نکلے ہیں تو ہمیں باطل کی اسی اسٹریٹجی کا منہ توڑ جواب دینا پڑے گا، اس سے بچنا پڑے گا، خود کو بھی اور اپنے معاشرے کو بھی اس باطل کی اسٹریٹجی سے بچانا پڑے گا تاکہ وہ قرآن پر غور و فکر کریں اور ایک دنیا میں سوال انقلاب برپا کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، تو اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آگے اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر یعنی کہ 3۔ کوشچن نمبر 3 آپ لوگوں کی اسکرین کے سامنے ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھے اور شرمگاہ کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پلیز جلدی جلدی ہینڈ ریز کر دیجئے اس کوشچن کے آنسر کے لیے۔ جی، تو ہمارے سامنے ہینڈ ریز آ چکے ہیں بہت سارے۔ سب سے پہلے لے لیتے ہیں سسٹر گلکشا پروین کا ہینڈ ریز، آپ آنسر کر سکتی ہیں پلیز۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شرمگاہ کی حفاظت سے مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ زنا، فحاشی اور دیگر جو حرام کاموں سے ہوتے ہیں وہ ان سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جائز طور پر اپنی بیویوں یا جو باندیاں ان کے قبضے میں ہیں ان کے ساتھ ان کی صحبت میں کوئی ملامت نہیں۔ اور حدیث صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص میرے لیے زبان کا جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرے یا جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے
اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. یہ اور کہ شہوت کو صرف جائز اور شریعت کے مطابق طریقے سے پورا کیا جانا چاہیے، ورنہ یہ بے شمار مسائل اور آخرت میں عذاب کا سبب بن سکتا ہے. مومن تو جو ہوگا تو وہ صرف شرع اور حدود میں خود کو محفوظ رکھتے ہیں، بلکہ اپنے اعمال اور نیت میں بھی پاکیزگی رکھتے ہیں. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن نہ صرف ظاہری بلکہ باطنی پاکیزگی میں بھی حد درجہ سخت ہوتا ہے. اور اس کی حفاظت کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ وہ نکاح کرے. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ سسٹر گلفشا پروین. اگلا ہینڈ ریز ہے سسٹر ناز کائنات کا. سسٹر ناز کائنات آپ آنسر کر سکتی ہیں. جی اپی، شرم گاہوں کی حفاظت سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور شرم گاہ کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہ زنا کے قریب نہیں جاتے ہیں. وہ اپنی جو نفس جنسی خواہشات ہیں وہ ان کو حلال طریقے سے پوری کرتے ہیں. اور ہم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اسی کے جو نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ سوائے ان کے اپنی بیوی اور ان لونڈی غلامی سے جن کے ساتھ وہ کرنے میں ملامت یا نندا کے قابل نہیں ہوتے ہیں. تو شرم گاہوں کی حفاظت ہم نکاح کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ہی صرف آپشن رکھا ہوا ہے کیونکہ ابھی کے ٹائم پہ لونڈی غلام نہیں ملتی ہے. تو صرف نکاح ہی آپشن ہے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے. جی زیادہ خیر. جی بہت شکریہ سسٹر ناز کائنات. اگلا ہینڈ ریز ہے سسٹر ارشی فاطمہ کا. میں گزارش کروں گی کہ وہ آنسر کر سکتی ہے سسٹر. شرمگاہ کی حفاظت سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرو. اور اب اس میں سطر بھی آتا ہے، مردوں کا ناف سے گھٹنے تک ہے اور عورتوں کا پورا جسم ہے، چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کر. اور شرمگاہوں کی حفاظت سے آپ یہی سمجھتے ہیں. اور شرمگاہ کی حفاظت مردوں کے لیے یہ تھا اس زمانے میں کہ بیوی اور جو غلام اپنی ملکیت میں آ جاتے تھے ان کے لیے جائز تھا ان کے سامنے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرنا. باقی سب سے کرنا ہے لیکن عورتوں کے لیے نہیں تھا. ایسا تھا لیکن اب ان کے لیے بھی ختم ہو گیا لونڈی غلام والا سسٹم. اب صرف بیویوں کے سامنے. اور شرمگاہ کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم کو اپنا پردہ سسٹم کرنا چاہیے اور مکس گیدرنگ نہیں کرنی چاہیے اور اپنی نظروں کو نیچے رکھنا چاہیے. قرآن میں ایک جگہ لکھا بھی ہوا ہے کہ اے مومن مردوں اور عورتوں اپنی نظریں نیچے رکھو. اور حدیث میں آیا ہے کہ اپنا سطر بتا دیا گیا ناف سے گھٹنے تک مرد کا ہے اور عورتوں کا تو جیسا ہے کہ پورا جسم ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ کھول سکتے ہیں، کہیں کہیں پہ چہرہ بھی بند کرنے کے لیے ہے اور تقوی ہے. اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے یہی طریقے ہیں. اور ارلی میرج کر دیں جب ضرورت محسوس ہو کہ ماں باپ کو چاہیے کہ جلدی شادی کر دیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ اگر آپ ارلی میرج کریں گے، شادی کر دیں گے تو رزق ہم دیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ رزق مل جائے سیٹل ہو جائیں تبھی شادی کریں. جی یہی سب. جی جزاک اللہ. بہت شکریہ سسٹر ارشی فاطمہ. اگلا ہینڈ ریز ہے سسٹر ہانیہ خان کا. میں گزارش کروں گی کہ وہ آنسر کر سکتی ہیں سسٹر ہانیہ. جی آپ بھی. بسم اللہ. شرمگاہوں کی حفاظت سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ جی ایمان والے جنا اور جنا کے سباب والوں جماعت وغیرہ حرام کاموں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور البتہ اگر وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جائز طریقے سے صحبت کرے تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے زبان اور شرمگاہ کو حرام اور ممنوع کاموں سے بچانے پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. اور صحیح بخاری میں حضرت. جی جزاک اللہ.
जी बहुत शुक्रिया सुहानिया खान। अगला हैंड रेज है मोहम्मद आमिर भाई का, तो भाई आप आंसर कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शर्मगाह जी की वाले हिफाजत से आप क्या समझे और शर्मगाह की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? शर्मगाह की हिफाजत का मतलब ये है कि हया और अपना पाक दामनी रखना, गलत निगाहें न डालना, हराम रिश्तों में ना पड़ना और गैर महरम के सामने अपना जिस्म ना खोलना, अपनी जज्बातों को, अपने डिजायर्स को कंट्रोल करते हैं। और शर्मगाह की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? हम अपनी शर्मगाह की हिफाजत नमाज और इबादत और अल्लाह का जिक्र करके कर सकते हैं, जो कि बुरे कामों से रोकेगी। निगाहों की हिफाजत करते हैं। मोमिन लोग जो है अपनी नजरें झुका के चलते हैं। अपना पहनावा ठीक कर सकते हैं। जैसे लड़कियों के लिए हिजाब और प्रॉपर कपड़े, ड्रेस, बुर्का होता है, वो पहनकर वो अपने शर्मगाह की हिफाजत कर सकती हैं। हलाल निकाह करके हम अपनी शर्मगाह की, अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हलाल तरीके से निकाह करके। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया आमिर भाई। अगला हैंड रेज है अफजल पाटिल के आईडी से, प्लीज मैं गुजारिश करूंगी आप आंसर कर सकती हैं सिस्टर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शर्मगाह की हिफाजत से आप क्या समझें और शर्मगाह की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? वो जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, हराम से यानी अपने आप को बचाने वाले हैं। तज़किये में न सिर्फ ये कि रूहानी, जिस्मानी, अखलाकी, ज़हनी न सिर्फ, बल्कि जिनसे ताल्लुकात में भी तज़किया। इसलिए ऐसे लोग अपने ख्वाहिशात नफ्स को भी कंट्रोल करने वाले हैं और हराम से बच के रहने वाले हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया। अगला हैंड रेज है सिस्टर शमा परवीन का, और उसके बाद जो हैंड रेज है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम शर्मगाह की हिफाजत से आप क्या समझे और शर्मगाह की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? यानी ईमान वाले लोग अपनी शर्मगाह की हिफाजत हराम काम से बचते हैं, यानी गलत ताल्लुक, जिना से बचते हैं, उनकी तरफ वो जिना की तरफ देखते उधर जाते भी नहीं हैं, और इसका शादीशुदा ज़िंदगी में जो रिश्ता है वो जायज़ है। निकाह से हम अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर सकते हैं। जो इस हद को पार करे वो आदमी यानी अल्लाह की हदें तोड़ने वाला है। अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करें, अपनी नज़र को कंट्रोल में रखें, और सबसे बड़ी चीज़ है अपने नफ्स को काबू में रखें, और सच्चे मोमिन की यही पहचान है। जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर शमा परवीन। तो अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी कोशिश की है सबने और इसका आंसर भी दिया है कि शर्मगाह की हिफाजत से यही मुराद है कि इंसान अपने आप को, जो जिनसी ख्वाहिशात है ना, उसमें आज़ाद ना छोड़े। ठीक है, उसको एक महदूद रखे, जो उसकी जायज़ कंडीशन अल्लाह ताला ने रखी है वहीं अपनी शर्मगाह को जाहिर करे, अदरवाइज वो उसकी हिफाजत करे, यानी उसको छुपा कर रखे। शर्मगाह की हिफाजत में इंसान का खुद का सतर का ढाकना भी फर्ज है। आदमी का सतर नाक से लेके घुटनों तक है, औरत का पूरा जिस्म ही उसका सतर है। तो इसको ढाकना भी आपका शर्मगाह की हिफाजत में ही आएगा। ठीक है, और इंसान खुद को, मतलब ऐसा नहीं है कि खुला जिना करने लगे, जिनसी ख्वाहिशात में कुछ खुद को आजाद नहीं छोड़ना है, शर्मगाह को हिफाजत करनी है। अल्लाह के रसूल की वो हदीस भी है कि जिसने मुझे अपनी जवान की और शर्मगाह की गारंटी दे दी, उसके लिए जन्नत मैं उसके लिए जन्नत की गारंटी देता हूँ, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की गारंटी दे दी। अब हम शर्मगाह की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, तो इस पर भी काफी अच्छा आंसर आए हैं कि निकाह करके। निकाह करने से भी इंसान क्या होगी, जो 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 उसकी जिनसी ख्वाहिशात होंगी वो कहीं ना कहीं तो पूरी हो जाएंगी, यानी जायज तरीके से पूरी हो जाएंगी। अगर निकाह नहीं होगा तो वो हराम की तरफ जाएगा। तो एक तो निकाह करके भी, लेकिन जो कुरान हमें बताता है निकाह के बाद, वो ये है कि सूरह नूर में हमने पढ़ा था, मोमिन मर्दों से भी कह दो और मोमिन औरतों से भी कि अपनी निगाहें नीचे रखें और शर्मगाह की हिफाजत करें। तो वहां जो इन दोनों का आपस में कनेक्शन था, जो हमने क्लास में देखा था, अगर क्लास ध्यान से सुनी हो, निगाहें नीची रखने से वो शर्मगाह की हिफाजत हो रही है, यानी
نگاہ پہلا اسٹیپ ہے. اگر کسی انسان کی نگاہ اٹھ گئی, کوئی انسان غیر محرم کی طرف دیکھنے لگا یا کوئی عورت غیر مردوں کو دیکھنے لگی, ان سے اٹریکٹ ہونے لگی, تو اس کی نگاہ اٹھ گئی, تو اس کا مطلب کیا ہوا, الٹیمیٹ دھیرے دھیرے وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر پائے گی یا نہیں کر پائے گا, وہ جنا میں آخر میں جا کے ملوث ہو جائے گا. یعنی جنا کی طرف جانے والے جتنے بھی راستے ہیں ان کو اسٹارٹنگ میں ہی بلاک کر دیا جائے. اس کو بلاک کرنے کے لیے بھی طریقے بتا دیے گئے. عورت پردے میں رہے اور مرد اپنا نگاہیں نیچے رکھے. وہ ڈبل سیفٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. نگاہیں نیچے رکھے گا مرد تو عورت پردے میں ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن پھر بھی عورت کو پردے میں رکھا, اگر مرد کی نگاہیں اٹھ بھی گئی تو دوسری طرف سے سیفٹی ہے کہ وہ پردے میں ہے, تاکہ کوئی اٹریکشن پیدا نہ ہو, ایک معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو. تو یہ چیزیں, ان چیزوں کے ذریعے ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور جلدی میرج کرنے پہ بھی فوکس کرنا چاہیے کہ جتنی جلدی اگر شادی ہو جائے تو جائز طریقہ ایک اگر وہ مل جائے جو ڈیزائر پیدا ہوتی ہیں, تو پھر انشاءاللہ اس کی وہ کم چانسز ہیں کہ انسان حرام کی طرف جائے. لیکن کچھ انسان ہوتے ہیں جو شادی شدہ ہونے کے بعد بھی زنا کرتے ہیں, تو ان کی سزا بھی اسلام نے پھر بڑی سخت رکھی ہے کہ اب آپ کے پاس تو ایک جائز آپشن اویلیبل ہے, پھر بھی آپ وہاں نہیں کر کے کہیں اور جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رجم کی سزا رکھی ہے. ان کو مار مار کر پتھروں سے مارا جائے, ان کو ہلاک کرا جائے, مین چوراہے پہ بٹھا کر کھڑا کر کر ان کو ہلاک کرا جائے گا. لیکن اگر کوئی کوارا زنا کر لیتا ہے تو اسلام نے بھی اس کے ساتھ آسانی برتی ہے. اس کو ڈیتھ کی سزا نہیں ہے, اس کو یہ ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں. 100 کوڑے اگر وہ برداشت کر جائے تو پھر معاشرے میں وہ شریف آدمیوں کی طرح زندگی جی سکتا ہے, کیونکہ اس نے اپنی سزا بھگت لی ہے. ٹھیک ہے, آخرت کی تو اللہ تعالیٰ کی جانے, اللہ تعالیٰ اس سے کیا پوچھے, کیا اس کو معاف کرے نہ کرے. لیکن دنیا میں اگر اس نے 100 کوڑے کھا لیے تو پھر کوئی ملامت کے وہ قابل نہیں رہا, یعنی اس نے اپنی سزا بھگت لی ہے. وہ پھر دوبارہ شریف آدمیوں کی طرح دوبارہ سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے زندگی گزار سکتا ہے. تو اس شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے ذریعے یہی ہے کہ ہمیں جلدی شادی کرنی چاہیے, نگاہیں بچا کر رکھنی چاہیے. ہر وہ چیز جو جنہ کی طرف جاتی ہے اس کو پہلے ہی ہمیں بریک لگا دینا چاہیے کہ یہ جنہ کی طرف چلی جائے گی. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. تو اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف, کوشچن نمبر 4 کی طرف. کوشچن نمبر 4 یہ رہا آپ لوگوں کی اسکرین کے سامنے. ہمیں کن کن امانتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی جلدی سے ہینڈ ریز کر لیجیے, 1 منٹ کا ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس. پہلا ہینڈ ریز آ چکا ہے سسٹر گلفشا پروین کا, تو گزارش ہے میری کہ آپ آنسر کر سکتے ہیں سسٹر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمیں کن کن امانتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ یعنی امانت ہوتی ہے ہر قسم کی ذمہ داری کو جو انسان اپنے سر لیتا ہے, چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو یا اپنے کردار سے ہو. یعنی ایک وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سپرد کی ہے, اس کا بھی مومن کو خیال رکھنا ہے. اور دوسری امانت کیا ہے کہ جو سماج نے بھی انسان کے حوالے کچھ نہ کچھ امانت کی ہو, اس کا بھی خیال رکھنا ہے. تیسری امانت کی جو بھی آپ کے فرینڈس ہیں, آپ کی فیملی والے, آپ کے ریلیٹیوز ہیں, آپ کے پاس کچھ امانت رکھے تو اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امانت کی خوبی نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا, اور جو وعدے کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا. یعنی امانت اور وعدے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور دین سے جوڑا. یعنی آپ کے پاس جو امانت ہے اللہ اس کا گواہ ہے, اور مومن کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا. ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ سنن ابو داؤد میں 4868 نمبر پر کہ جو حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی تم سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر سے چوکنا ہو رہا ہو تو کہیں کوئی سن تو نہیں رہا, تو یہ بات امانت ہے. یعنی اس کی کہی ہوئی بات بھی امانت ہے, تو وہ ہمیں آگے شیئر نہیں کرنی, ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. آگے اگلا ہینڈ ریز ہے سسٹر ناز کائنات کا. میں گزارش کروں گی کہ وہ آنسر کر سکتی ہیں پلیز. جی ہمیں کن کن امانتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں امانت کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری.
जो हाँ, अमानत का मतलब जिम्मेदारी होता है। जो कुछ अमानतें अल्लाह ताला भी देते हैं और कुछ अमानतें जो हैं जो इंसान भी देते हैं। तो जो हमें उन सारे अमानतों का ख्याल रखना है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, उनका भी ख्याल रखना। और जो अमानत इंसानों ने हमें दी है, जैसे हमारे फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं, उन लोगों ने जो अमानतें दी हैं उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। और अल्लाह ताला हदीस में आता है कि जो मुनाफिकीन की निशानी में से एक निशानी ये होता है कि वो अमानत में खयानत करता है। तो जो मोमिन बंदे होते हैं वो अपनी अमानतों का ख्याल रखते हैं और अपने अहद पैमानों का भी ख्याल रखते हैं। अमानत में जिम्मेदारी में हर एक चीज़ आ जाती है, जैसे कि माल, कोई हमारे पास माल रखवा जाता है, कोई बात ऐसी कह देता है जो कहता है कि इसको राज ही रखना है, तो उसको राज ही रखना है। हमारी जान जो है वो भी एक अमानत है, तो हमें अपनी जानों पे भी जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई जिम्मेदारी है, अमानत ही है, इसकी पूछताछ होगी। तो जान, माल और कोई बात जिसको कहा जाए कि इसको राज रखना है तो उसको राज ही रखना है। तो हमें इन सारी अमानतों का ख्याल रखना चाहिए। मोमिन बंदे इन सारी चीज़ों पे अमल करते हैं। जी, जज़ाकल्लाहु खैर। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर नाज कायनात। अगला हैंड रेज है सिस्टर अर्शी फातिमा का। बाजी आप आंसर कर सकती हैं। हमें किन किन अमानतों का ख्याल रखना चाहिए? तो अल्लाह ताला ने जो जो हम लोग को ईमान दी है, अमानत के तौर पे कुरान दी है, अमानत के तौर पे बच्चे दिए हैं, सेहत दी है, कोई राज बताता है तो वो भी एक अमानत है। किसी की सिर्फ माल को ही अमानत नहीं है, अगर किसी ने कुछ राज बताया है तो उसको भी, उसकी बात को भी छुपा के, अगर चाह रहा है किसी और को ना पता चले तो ना बताएं। तो ये सब अमानत है। बच्चे अमानत है, उनकी सही परवरिश अल्लाह के बताए हुए तरीके पे करना है, कि उन्हें बताना है जिंदगी का क्या मकसद है, किस लिए पैदा किया है, सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया गया है। इसी तरह सेहत भी एक अल्लाह ताला की अमानत है, आँख, नाक, कान, उन्हें सही जगह इस्तेमाल करना है। और में सबसे बड़ी अमानत तो कुरान है। जैसे कि कुरान शरीफ में एक जगह लिखा है कि अगर ये पहाड़ों और सबने लेने से मना कर दिया कि हम तो जर्रा जर्रा हो जाएंगे, पहाड़ ने कहा कि हम इस अमानत को नहीं उठा पाएंगे, तो इंसान ने ऐसा ये अमानत कबूल कर ली कि इसमें अगर हम इस पे अमल कर लेंगे और इसको फैलाएंगे दुनिया में तो इसके बदले में जन्नत मिलेगी। तो लालच में इसने ले तो लिया इतना वैसा, लेकिन इसको करके हमको दिखाना है कि पूरी इबादत करें, कुरान के बताए हुए तरीके पे चलें और कुरान को दूसरों को भी पहुंचाएं, नहीं तो नॉन मुस्लिम हम लोग का गिरबान पकड़ लेंगे कि हमको नहीं बताया था। और उस पे अमल करना भी कितना मुश्किल काम है, लेकिन उसको करें पूरा, जितना कुरान में को तर्जुमे से पढ़ें तब, और फिर उसके बाद उसको जिंदगी में अमल में लाएं, फिर उसको दूसरों तक पहुंचाएं। सबसे बड़ी अमानत तो ये कुरान और ईमान है। और तो यही मेन चीज है कि हमें अमानतों का ख्याल रखना चाहिए, इस्लाम पर चल के पूरे पूरे अल्लाह के बताए तरीके पे जिंदगी गुजारें और उसको दूसरों तक भी पहुंचाएं। जी बहुत शुक्रिया बाजी। अगला हैंड रेज है सिस्टर शमा परवीन का। मैं गुजारिश करूंगी प्लीज आप सिस्टर शमा आंसर कर सकती हैं क्वेश्चन का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हमें किन किन अमानतों का ख्याल रखना चाहिए? ईमान की, सबसे पहले ईमान की अमानत सबसे बड़ी अमानत ईमान है। अल्लाह पर यकीन, उसके तौहीद और दीन इस्लाम पर अमल करना, इसका ख्याल रखना, यानी अपने ईमान को शिर्क, कुफ्र और बिदअत से बचना। एक और है जिस्म की अमानत। अल्लाह ने इंसान को जिस्म दिया है जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है। इसमें शामिल है सेहत, शर्मगाह की हिफाजत, जैसे कि पहले भी सवाल में जिक्र किया है, और जिस्म को हराम चीज़ों से जैसे शराब, नशा या नाजायज़ ताल्लुक़ से दूर रखना। इल्म की अमानत, जो इल्म अल्लाह ने दिया है उसका सही इस्तेमाल करना, दूसरों तक सही तौर पर पहुँचाना और गलत इस्तेमाल से बचना। अमानत का हक अदा करना। अगर किसी ने आपको कोई चीज़ अमानत के तौर पर रख दी है, पैसा, चीज़ या राज, तो उसकी हिफाजत करना और वक्त पर वापस करना, ये एक और बड़ी जिम्मेदारी है। जज़ाकल्लाहु खैर। जी बहुत शुक्रिया। अगला हैंड रेज है भाई आमिर का। तो भाई आमिर प्लीज आप आंसर कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें किन किन अमानतों का ख्याल रखना चाहिए?
غیر مومن جو لوگ ہوتے ہیں وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، تو اللہ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن لوگ وہ ہیں جو اپنی امانت اور وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک تو اللہ نے ہمیں دی ہے، اسلام کی تعلیمات اور عبادت اللہ کی امانت ہے، جیسے اللہ نے نماز، روزہ اور قرآن پر عمل کرنا بھی امانت کی حفاظت ہے، مومن لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسرے مال کی امانت جو لوگوں کی طرف سے دی جائے، جیسے کوئی مال رکھنا یا کوئی راز کی بات بتانا، اگر کوئی اپنا پیسہ یا سامان آپ کے پاس رکھ دے تو اسے ذمہ داری سے واپس کر دیں، اور کوئی اگر اپنی پرسنل بات آپ پر بھروسہ کر کے بتا رہا ہے تو اسے دوسرے تک نہ پہنچائیں۔ آپ کو کوئی کام ذمہ داری سے دے رہا ہے تو اسے ایمانداری سے پورا کرتے ہیں مومن لوگ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ بھائی عامر۔ اگلا ہینڈ ریز ہے افضل پاٹل کی آئی ڈی سے، پلیز سسٹر آپ آنسر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں کن کن امانتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور وہ لوگ وہ اپنے امانتوں اور اپنے عہد کے نگران ہوتے ہیں۔ امانت کی جمع ہے اور عہد اللہ یا بندوں سے کیا ہوا وعدہ۔ راعون رائی کی جمع ہے اور رائی کس کو کہتے ہیں؟ گٹر کو جو بکریوں کی نگران کرتا ہے، کہیں کھو نہ جائے، کہیں نقصان نہ اٹھائے، نہ ان کو بھیڑیے نہ کھا جائے۔ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے اپنے امانتوں، اپنے عہد کا بھی پاس رکھتے ہیں اور لحاظ رکھتے ہیں۔ امانت جو انسان اپنے سر لیتا ہے ہاں اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، گفتار سے ہو یا کردار سے ہو، ہر قسم کی ذمہ داری جو انسان اپنے سر لیتا ہے، تو وہ لوگ جو اپنے امانتوں اور اپنے عہد یعنی اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں، یعنی ان کی نگران کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا ہینڈ ریز ہے ہمارے سامنے سسٹر ہانیہ خان کا، میں گزارش کروں گی سسٹر ہانیہ سے کہ وہ آنسر کر سکتی ہیں۔ جی آپ بھی۔ ہمیں کن کن امانتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس آیت میں ایمان والوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے اور جس سے وعدہ کرتے ہیں اس سے پورا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ امانتیں خواہ اللہ عز و جل کی ہو یا مخلوق کی، اور اسی طرح عہد اللہ عز و جل کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ، سب کی وفا لازم ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ حضرت عبدہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے 6 چیزوں کے دامین ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا دامین ہوں۔ بات بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، تمہارے پاس امانتیں رکھوائی جائے تو ادا کرو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو پست کرو یعنی نیچے رکھو، اور اپنے ہاتھ کو روکو۔ جی جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ سسٹر ہانیہ۔ اب بڑھتے ہیں اس کے فائنل کی آنسر کی طرف، یعنی کہ کوشچن نمبر 4 کے فائنل آنسر کی طرف۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ الحمدللہ اس کا آنسر بھی دیا گیا ہے ٹھیک طریقے سے، اور اچھی کوشش بھی ہے کافی ساتھیوں کی طرف سے۔ اصل جو کوشچن تھا، ہمیں کن کن امانتوں کا خیال رکھنا ہے، یعنی کون کون سی امانتیں ہیں انسان کے سپرد کی جاتی ہے، ان کا آپ کو خیال رکھنا ہے، اس میں امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ اس میں وہ ٹائپس بتانے تھے، تو ایک تو ہوتی ہے انسان کے دوارا انسان کو دی گئی امانت، یعنی کوئی آپ کا فرینڈ ہو، کوئی دوست ہو، کوئی جاننے والا ہو، وہ آپ کے پاس کوئی چیز رکھ جائے تو یہ انسان کا انسان کو دی ہوئی امانت ہے، تو انسان کو اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ انسانوں کی علامت، انسانوں جو امانت ہے وہ انہی کے پاس واپسی جانی چاہیے، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری جو امانت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ جو سماج ہے وہ بھی انسانوں کے حوالے وہ کوئی نہ کوئی ہمارا معاشرہ امانتیں کرتا ہے۔ جو عہدہ ہوتا ہے، عہدہ یعنی ایک پد، یہ بھی امانت ہے، یہ سماج کی امانت ہے جو کہ انسانوں کے حوالے کی گئی ہے، جس کے حوالے کی گئی ہے۔ کوئی عہدہ ہے، کوئی
ایک عہدہ ہے کہ وہ ایک ضلع کا ڈی ایم بنایا گیا ہے، یعنی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے وہ، تو اس کو اپنے عہدے کا خیال رکھنا ہے. وہ عہدہ امانت اس کے پاس ذمہ داری کے طور پر ہے، اس کو خیال رکھنا ہے. کوئی کسی اسٹیٹ کا سی ایم بنایا گیا ہے تو وہ عہدہ اس کے لیے امانت ہے، لوگوں نے بنایا، یعنی وہ ایک معاشرے نے اس کو وہ امانت دی ہے، وہ عہدہ دیا ہے. تو حدیثوں کے ذریعے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا کہ عہدہ بھی امانت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. یعنی دوسری ٹائپ کی امانت وہ ہوتی ہے جو سماج انسانوں کے حوالے کرتا ہے، ہمارا معاشرہ انسانوں کو دیتا ہے. پہلی امانت یہ ہوتی ہے انسان انسان کے حوالے کرتا ہے، اور جو انسان انسان کے حوالے امانت کرتا ہے وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، پیسہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ باتیں بھی ہو سکتی ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ جب کوئی تم سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر سے چوکنا ہو رہا ہو تو اس کی وہ بات امانت ہے. تو باتیں بھی امانت ہوتی ہیں، یعنی اس کو بھی پھر آپ کو ان کی باتوں کا بھی خیال رکھنا. تیسری طرح کی امانت جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کے حوالے کچھ امانتیں کی ہیں، جس میں سے سب سے بڑی امانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین، یعنی قرآن. سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی امانت ہمارے سپرد کی ہے، وہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہم نے اس امانت کو، وہاں پر قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے امانت کہا ہے ڈائریکٹ. ہم نے اس امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، اور وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک بڑا ظالم اور جاہل ہے اپنے حق میں. اور اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے کا جو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے، ایمان والے مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے. اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ تین طرح کی امانتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے. انسان کے دوارا دی گئی امانت، اس کا بھی خیال رکھنا، اس کی باتیں بھی امانت ہے. ایک سماج کے دوارا دی گئی امانت، اس کا بھی خیال رکھنا، چاہے کوئی عہدہ ہو یا سماج آپ کے حوالے کوئی ملک کر دے، کوئی آپ کو عہدہ دے دے، کوئی ادارہ آپ کے حوالے کر دے، تو وہ بھی ادارہ آپ کے پاس امانت کے طور پہ ہے. ٹھیک ہے، دوسری امانت وہ امانت ہوگی. تیسری امانت اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے، وہ ہے قرآن. تو اس میں بھی ہمیں خیانت نہیں کرنی ہے، اس کی تعلیمات کو بھی آگے پہنچانا ہے اور اس کو پھیلانا ہے پوری دنیا تک. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. بڑھتے ہیں بنا دیری کے اگلے کوشچن کی طرف. کوشچن نمبر 5 یہ رہا آپ لوگوں کی اسکرین کے سامنے. وعدوں کی کتنی کیٹیگری ہوتی ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ تو گزارش ہے میری آپ لوگوں سے کہ 1 منٹ کے اندر اندر ہینڈ ریز کریں. جتنے بھی لوگ 1 منٹ کے اندر اندر ہینڈ ریز کریں گے ان سبھی کے ہینڈ ریز لیے جائیں گے، ان سبھی کو آنسر دینے کا موقع دیا جائے گا. 1 منٹ کے بعد جو ہینڈ ریز کرتے ہیں ان کو وہ آنسر سے محروم رہ جاتے ہیں اور ان کو جواب دینے کا موقع نہیں مل پاتا. تو گزارش ہے آپ لوگوں سے، وعدوں پر بات ہو رہی ہے، وعدوں کی کتنی کیٹیگری ہے اور ان کے نام کیا کیا ہیں. پہلا ہینڈ ریز آ چکا ہے ہمارے سامنے سسٹر ارشی فاطمہ کا. تو باجی میں گزارش کروں گی آپ سے کہ پلیز آپ آنسر کر سکتی ہیں. جی، وعدہ، اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، وعدوں کی کتنی کیٹیگری ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ جی، وعدہ تو کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کو نبھانا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں نے وہاں عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا، سب سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میرا رب اللہ ہے. پھر آ کر دنیا میں بھول گئے ہیں، تو اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے اور اللہ کا ہی کہنا ماننا ہے، اللہ سے ہی دعا مانگنا ہے. ایک تو یہ کیٹیگری ہے وعدے کی. اور دوسری کسی انسان سے وعدہ کر لیا ہے تو اس کو نبھانا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ہے کہ وعدہ خلاف ہم میں سے نہیں. اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ نام تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے وعدہ کیا ہے اور انسانوں سے وعدہ جو کرو اس کو بھی نبھاؤ. جی میم. جی بہت شکریہ سسٹر ارشی فاطمہ. اگلا ہینڈ ریز ہے بھائی عامر کا، اور بہت کم ہینڈ ریز دکھ رہے ہیں. کیا بات ہے، آنسر ٹف لگ رہا ہے کیا؟ السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. وعدوں کی کتنی کیٹیگری ہے اور ان کے کیا کیا نام ہیں؟ جو وعدوں کی 3 کیٹیگری اور ان کے یہ 3 ٹائپ کے وعدے ہو سکتے ہیں. ایک تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ، ایک خود سے اپنے آپ سے کیا ہوا وعدہ، اور ایک لوگوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ. اللہ کے ساتھ ہم نے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے، نماز پڑھیں گے اور روزہ رکھیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے. یہ ہم پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں دنیا میں آنے سے پہلے. اور ایک اپنے آپ سے وعدہ ہے کہ ہم خود کو وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم برائی نہیں کریں گے، محنت کریں گے اور
सारे बुराइयों से बचेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। और एक होता है लोगों के साथ वादा, जैसे बिजनेस में तुम किसी के साथ वादा कर रहे हो, दोस्ती में वादा कर रहे हो, तो उनको पूरा करे जिम्मेदारी से। जी जज़ाकल्लाहु खैर। जी बहुत शुक्रिया भाई आमिर। अगला हैंड रेज ले लेते हैं सिस्टर गुलक्षा परवीन का। आप आंसर कर सकते हैं सिस्टर गुलक्षा। सिस्टर गुलक्षा। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा लाउड बोलें। जी, वादे और जो समझौते होते हैं, तो एक वादा तो इंसान और अल्लाह के बीच का होता है, और इंसान के बीच का होता है। यानी जो अल्लाह ताला से वो वादा करता है कि जो हम कलमा पढ़ते हैं, ये भी एक वादा ही है, एक गवाही है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। वो असल जो बुनियाद है वो अहद पर ही है, जो कि हम अहद करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और कुछ वादे इंसान और इंसान के बीच के होते हैं। तो जो मोमिन होता है वो अल्लाह के लिए, अल्लाह के किए हुए वादों का भी पास रखता है, और इंसान के किए हुए वादों का भी पास रखता है। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर गुलक्षा। अगला हैंड रेज हमारे सामने सिस्टर नाज कायनात का। जी जी, वादों की कितनी कैटेगरी है और इनके नाम क्या है। तो अल्लाह ताला के जो मोमिन बंदे हैं वो अपने वादों और अहदो पैमानों का ख्याल रखते हैं। तो एक वादा वो होता है जो हम अपने रब से करते हैं, वो वादा, और एक खुद से, और तीसरा जो हम लोगों से कर देते हैं वो वादा होते हैं। तो वादे की कितनी कैटेगरी होती है। जो हम जो वादे को ऐसे समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट टाइप में समझ सकते हैं। तो हम जो निकाह करते हैं वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है कि शौहर जो है अपनी बीवी के अखराजात को पूरे करे, और बीवी जो है अपनी शौहर के जो है इताअत फरमाबरदारी करेगी। तो ये जो है निकाह जो है एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह एक वादा है। और एक वादा ये भी है कि जिसको वादे की तरफ नहीं कर सकते, वादा नहीं बोल सकते, लेकिन वो वादे में ही आता है। जो वालिदैन जो होते हैं, जो अपने बच्चों की इतनी खिदमत करते, तीमारदारी करते हैं, तो वो करते हैं। तो एक तरह का वादा ही होता है कि जब वो बुढ़ापे में आ जाएंगे, तो वो भी जिस तरह हमने उनकी तरबियत और तीमारदारी की, उनका ख्याल रखा, ठीक उसी तरह से वो भी हमारे ख्याल रखेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे। तो ये हो सकता है। और जी जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर नाज कायनात। अगला हैंड रेज है हमारे सामने सिस्टर शमा परवीन का। प्लीज आप आंसर कर सकती हैं सिस्टर शमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जो ईमान वाले होते हैं वो वादों का ख्याल रखते हैं, वादा खिलाफी नहीं करते। यानी कि जैसे अल्लाह से जो हमारा वादा किया हुआ, पहले ही हम वादा करके आए हैं कि अल्लाह से जो वादा किया है वो हम पूरा करेंगे। और फिर एक अपने आप से वादा करते हैं कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे। और इंसान का इंसान से वादा होता है कि वादा खिलाफी नहीं करते, जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अब हैंड रेज भी हमारे खत्म हो चुके हैं, तो आखिरी क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो चुका है। अब बढ़ते हैं इसके फाइनल आंसर की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के फाइनल आंसर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो वादों की कैटेगरी है और उनके नाम क्या क्या हैं, इस ताल्लुक से ये है कि यहाँ पर वादों की जो कैटेगरी हमने क्लास में पढ़ी थी, एक तो वो वादा होता है जो इंसान और खुदा के बीच वादा होता है। दूसरा वो वादा होता है जो इंसान और इंसान के बीच वादा होता है। तीसरा एक और वादा होता है जिसका किसी ने जिक्र नहीं किया, वो वादा है एक कौम का दूसरी कौम के साथ कोई एग्रीमेंट होता है, मुआहिदा होता है, इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, पीस ट्रीटी होती है, तो ये भी एक वादा है। इसकी भी पूरी कौम को पासदारी करनी पड़ती है। 3 तरह के वादे हैं, एक कौम का दूसरी कौम के साथ वादा, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ वादा। तो उन इंसानों के वादों में ये भी है कि निकाह वाला भी है, वालिदैन वाला भी है, और डायरेक्टली भी हम किसी से करते हैं। तो ये सब इंसानों के दरमियान वाला वादा है। और एक होता है इंसान और खुदा के दरमियान। तो इंसान की तरफ से ये वादा है, इंसान ये वादा करके आया है कि हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, और दुनिया में भी
यही तौहीद का वादा इंसान अल्लाह ताला से करता है, या का नब्दु व या का नस्ताइन, ठीक है। और आलम अरबा में भी यही वादा हर इंसान करके आया है कि अल्लाह सिर्फ तू ही हमारा रब है। एक अल्लाह ताला का इंसान से वादा है, वो क्या है कि दुनिया में अल्लाह ताला मुसलमानों को ही गालिब रखेगा, मुसलमानों को खिलाफत अता करेगा। लेकिन अल्लाह ताला का वादा कंडीशनल है। अगर ये कंडीशन आप मीट करते हैं, इन कंडीशन को आप पूरा करते हैं, तो इंशाल्लाह ये वादा आपके लिए पूरा हो जाएगा। अदरवाइज ये वादा फिर आपके लिए नहीं है। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये वादा होता है, जो कि खिलाफत का वादा है, दुनिया में गलबे का अल्लाह ताला ने वादा अता किया है मोमिनों को। तो ये कुछ वादे हैं जिनकी कैटेगरी हमने तफसील में जानी थी। और ज़्यादा डिटेल के लिए इस आयत पे आप यूट्यूब पे इस लेक्चर को, हमारा आयत नंबर 8 का जो लेक्चर है, उसको आप सुन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया। अब दुआ कर लेते हैं। दुआ के बाद इंशाअल्लाह जिन लोगों के आप लोगों के नाम बता दिए जाएंगे, रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। इट मीन्स के अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह, ऐ गफूरुर रहीम, या रब्बना या अल्लाह, या रहमान या रहीम या करीम। ऐ अल्लाह, तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए है, तमाम हम्द सना तेरे ही लिए है, और हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए है, जो सबसे बुलंद व बाला है, जो सबसे बेहतर अता करने वाला है। ऐ अल्लाह, तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए है, जो सबसे ज़्यादा मुआफ़ करने वाला है, जो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए है कि जिसने तमाम कायनात का तवाज़ुन बरकरार रखा हुआ है। ऐ कायनात के मालिक, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा, हमें नफ़े वाला इल्म अता फरमा, इखलास वाला अमल नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी के रास्ते पर चलना हमारे लिए आसान बना दे, गुनाह और बदी से क़ल्बी नफ़रत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी इबादतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ गफूरुर रहीम, सब मुसलमानों को नेक बना दे। ऐ अल्लाह, हमें मौत की सख्ती और कब्र के अज़ाब से बचा। ऐ अल्लाह, हमें पुल सिरात पर बिजली की तरह गुजरने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें और तमाम मोमिनीन और मोमिनात को हस्र की रुसवाइयों से बचा। ऐ अल्लाह, हमारे नामा अमाल दाहिने हाथ में नसीब फरमा। ऐ दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपने दीन पे जमा दे, हमारे दिलों को उस तरफ लगा दे जिसमें तेरी रज़ा हो। बीमारों को शिफा दे दे, जो कैद में हैं उनको रिहा कर दे, जो अपने घरों से दूर परदेश हैं उन्हें खैर व आफियत से रख, जो बेघर हैं उनको अपनी छत दे दे, जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद दे दे, जो औलाद वाले हैं उनकी औलाद को फरमा बरदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमें हर किस्म की बद अखलाकियों से बचा, हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो जिन्हें तू पसंद करता है। ऐ अल्लाह, हमें नज़र बद और हसद से महफूज रख। ऐ अल्लाह, हमें खुलूस वाली नमाज अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे अगले पिछले ढके खुले, जो जानबूझ कर हुए, जो अनजाने में हुए, तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। हम सच्ची तौबा करते हैं, तू रहीम है, सत्तार है, गफ़्फ़ार है। ऐ अल्लाह, हम तेरी रहमत के तलबगार हैं, हमारा खात्मा बिल खैर फरमा, हमारा खात्मा बिल ईमान फरमा। ऐ अल्लाह, फ़लस्तीन के लोगों के हालात को संवार दे,
اے اللہ اے پیارے رب فلسطین کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، ان پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو صحت یاب والی عمر عطا فرما، ان کو خوشیوں سے نواز۔ اے رب یہاں جتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان سب کا آنا قبول فرما، ان کی رائج تمناؤں کو قبول فرما۔ جو ہم نے پڑھا سنا اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين۔ جی بہت شکریہ سسٹر۔ تو اب بڑھتے ہیں آج کے ٹیسٹ کے ریزلٹ کی طرف۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ الحمدللہ آج 8 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور پچھلی بار کے ٹیسٹ کے کمپیریزن میں یہ لوگ کم رہے ہیں، یعنی زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لیکن اس بار جو پارٹیسپینٹ ہمارے وہ بڑے ہی کم رہے ہیں، وہ 8 ہی کی تعداد رہی ہے۔ اور اس بار جو نمبر ہیں وہ بھی کسی کے 100 آؤٹ آف 100 نہیں آئے ہیں، یہاں تک کہ 90 بھی نہیں آئے ہیں۔ تو شاید آج ٹیسٹ ہارڈ تھا، یا ایسا ہارڈ والی کوئی بات نہیں تھی، اگر کلاسز سنی ہیں تو بڑا آسان ہی ٹیسٹ تھا آج۔ پھر بھی وہ کچھ لوگوں نے کافی اچھا اس کو آنسر کیے ہیں، اور کافی محنت سے کافی اچھی کوشش کی ہے انہوں نے۔ تو ان کے جو نمبر آئے ہیں وہ میں اناؤنس کر دیتا ہوں، یعنی ٹاپ 3 جو کنٹیسٹنٹ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پارٹیسپینٹ، انشاءاللہ میں سب کے اناؤنس کر دیتا ہوں۔ تو پہلے نمبر پہ جو رہے ہیں وہ سسٹر ناز کائنات ہیں، جن کے 88 مارکس ہیں۔ سسٹر ناز کائنات 88% ان کا پرفارمنس رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ 2 سسٹر ہیں، سسٹر عرشی فاطمہ اور سسٹر گلفشہ پروین، دونوں کے ہی 85 نمبر ہیں، یعنی ان کے 3 کوشچن میں 5-5 نمبر کٹے ہیں۔ سسٹر عرشی فاطمہ کے پہلے کوشچن میں 10 نمبر کٹے ہیں، اور آخری کوشچن میں 5 نمبر، کیونکہ ادھورا آنسر رہنے کی وجہ سے یہ نمبر کاٹے گئے ہیں۔ اگر آنسر پورا ہوتا، ایک ورڈ بھی اس میں اگر ایڈ کر دیتے، اس سے ریلیٹڈ آنسر پورا ہو جاتا، تو نمبر نہیں کٹتے ہیں۔ یہ ہمارے جو ٹیسٹ کا ہے وہ کرائٹیریا کہ اگر آپ کا آنسر جا رہا ہے تو ہم پورے نمبر دیتے ہیں اس کو۔ تو پہلے نمبر پہ سسٹر ناز کائنات، اور سیکنڈ نمبر پہ 2 سسٹر رہی ہیں سیم نمبر کے ساتھ، سسٹر عرشی فاطمہ اور سسٹر گلفشہ پروین۔ تیسرے نمبر پہ جو رہے ہیں وہ جینٹس میں سے ہیں اس بار، بھائی عامر، یہ تیسرے نمبر پہ رہے ہیں، اور ان کے 80 نمبر آئے ہیں الحمدللہ۔ تو ان کے بھی نمبر کٹے ہیں، وہ آدھا آنسر دینے کی وجہ سے وہ کچھ نمبر گئے، یعنی جو کوشچن شو کیا گیا تھا اس کا پورا آنسر نہیں دیا گیا، اس میں سے کوئی نہ کوئی بات رہ گئی تھی، اس لیے وہ نمبر کٹے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پہ بھائی عامر رہے ہیں، اور یہ بڑے دنوں بعد یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ کوئی جینٹس کی طرف سے بھی ٹاپ 3 میں آئے ہیں، ورنہ ادروائز تو نیچے ہی رہتے ہیں جینٹس۔ تو بھائی عامر کا بہت بہت شکریہ۔ اور چوتھے نمبر پہ جو رہی ہیں وہ سسٹر شمع پروین ہیں، جن کے 65 نمبر ہیں۔ سسٹر شمع پروین 65 نمبر ہیں۔ جو نمبر کٹے گئے ہیں وہ آپ کے جو پہلا کوشچن ہے، 4th اور 5th کوشچن میں آپ کے نمبر کٹے ہیں، 2nd اور 3rd میں آپ کا نمبر کوئی نہیں کٹا ہے۔ اس کے بعد جو 5th نمبر پہ رہے ہیں وہ سسٹر ہانیہ خان ہیں، جنہوں نے 2 کوشچن دیے ہی نہیں اور 3 کوشچن کے آنسر کیے ہیں۔ تو 2nd کوشچن کا پوری طرح آنسر کیا ہے، اور 3rd اور 4th میں ان کے نمبر کٹے ہیں، اس لیے ان کے ٹوٹل نمبر جو ہیں وہ 40 نمبر سسٹر ہانیہ خان کے ہیں۔ اس کے بعد جو 6 نمبر پہ ہیں وہ سسٹر ہیں ہماری ایک افضل پاٹل کی ID سے جوائن ہوتی ہیں، اور کافی محنت، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کرے، کافی اچھی کوشش ہے ان کی، اللہ تعالیٰ ان کی ساری کوششوں کو قبول کرے۔ پہلا اور 5واں کوشچن سسٹر نے دیا ہی نہیں اس کا آنسر، لیکن 2nd، 3rd اور 4th کا آنسر دیا ہے، اور سسٹر کے جو ٹوٹل نمبر بنتے ہیں تینوں کوشچن کے وہ 30 نمبر سسٹر کو دیے گئے ہیں، یعنی
काफी अच्छी कोशिश है और छठे नंबर पे सिस्टर रही हैं। 8वें नंबर पे हमारे एक भाई रहे हैं कि भाई अशफाक अहमद, इन्होंने एक ही क्वेश्चन दिया है सेकंड, और उसी में इनको 20 नंबर दिए गए हैं भाई अशफाक अहमद को। तो ये सेकंड क्वेश्चन इन्होंने उसका सही आंसर दिया, बाकी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। तो ये 7वें नंबर पे भाई अशफाक रहे हैं। तो ये कुछ पार्टिसिपेंट थे आज जो आज के विनर रहे हैं। टॉप 3 में जिनका नाम है वो सिस्टर नाज कायनात है, अर्शी फातिमा है, गुलफ्शा परवीन है और भाई मोहम्मद आमिर है। तो मैं गुजारिश करूंगा अगर ये कंफर्टेबल हैं तो एक एक करके जो टॉप 3 में मतलब जिनके नाम है वो क्लास के ताल्लुक से, टेस्ट के ताल्लुक से फीडबैक शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं कि वो तैयारी कैसे करते हैं, क्लास कैसी लग रही है, क्लास में जो बताया जाता है वो समझ में आता है, ताकि टेस्ट में आसानी हो, या टेस्ट आपको हार्ड लग रहा है, कुछ भी फीडबैक आप क्लास के ताल्लुक से दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे आज के टेस्ट में टॉपर रहे हैं सिस्टर नाज कायनात, मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि वो आए इस क्लास के ताल्लुक से, अगर कोई 2 शब्द भी अगर वो कहना चाहें तो कह सकती हैं। सिस्टर नाज कायनात। सिस्टर नाज कायनात शायद अवेलेबल नहीं है। इनके बाद अगर कोई आना चाहे, सिस्टर अर्शी फातिमा, सिस्टर गुलफ्शा या भाई आमिर। जी सर, क्या कहना है आंसर सर? जी आंसर नहीं है क्लास के ताल्लुक से, टेस्ट हार्ड तो नहीं था आज हाँ का, हाँ या टेस्ट कैसा जी है? जी, टेस्ट जी सही जी था, बस थोड़ा कुछ रह जाता है कि कोई पॉइंट हमने सुनी थी आपकी कैसेट्स यूट्यूब पे दोबारा, लेकिन मिस हो गया था जी, कुछ बातें। जी जी जज़ाकल्लाह। सर मैं पहले आंसर उसमें 10 नंबर क्यों कटे हैं सर, समझ में नहीं आया। आपके आखिरी क्वेश्चन में वो जो आपके बताया नहीं जो था, मुल्क का मूल से वादा, वो तो लास्ट वाले में, जी और पहले जी जी क्वेश्चन में भी आपने। उसके अंदर 5 नंबर कटे हैं आपके। जी पहले जी क्वेश्चन में आपने जो पस मंजर था ना वो पूरा बयान नहीं किया जी था, यानी हाफ पस जी मंजर जी आपने बयान किया था। जी जी। जी जी। तो उसमें तो 10 नंबर कटे आपने हैं यूट्यूब आपके। पे बताया था जी पस मंजर की बात, यूट्यूब जी। में पस मंजर की बात आपने यूट्यूब में नहीं बताया था ना सर? नहीं, पहली क्लास जो है ना उसमें है, जो हाँ 40 मिनट का लेक्चर होगा ना, पहले लेक्चर में ही मतलब यूट्यूब पे बताया है सर, जाता है पस मंजर। यूट्यूब जी पे जी है सर ये, यूट्यूब जी पे। जी। इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको हाँ हमने यूट्यूब पे जो पूरे। आपके देखे थे इधर, इस जी बार मेरी क्लासेस बहुत मिस हो गई थी क्योंकि मैं चली गई थी, मेरी नंद का इंतकाल हो गया था, तो फिर हमने जी जी। यूट्यूब पे आपके सुने हैं मोस्टली जी सर। अच्छा, तो तो ये आप आपको देख मिला नहीं लीजिएगा था वहां पस पे। मंजर। जी जी। जो सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 1 है ना, उसमें पहले हाँ पस हाँ मंजर था, फिर वो आयत 1 को एक्सप्लेन किया गया था बाद में ना। अच्छा, तो आयत अभी 1 आपने जो पे लास्ट देखना। में लिंक भेजा था तो उसमें 4 वीडियो थे, तो उसमें नहीं जी था, जी अहद का था और अमानत का था और शर्मगाह की हिफाजत का था और जन्नतुल फिरदौस, जी। ये 4 ही हमको मिले थे, चारों हमने आज ही सुने सर जी, टाइम ही अच्छा नहीं था अच्छा उधर, वहां अच्छा। पहले आदत में चले गए थे फिर इंतकाल में चले गए थे जी। जी जी, इसलिए अच्छा रिकॉर्डिंग सर, वाला पहले ऑप्शन मेरा हमने ये 10 अवेलेबल नंबर रखा है। किस चीज, क्या नहीं बता पाए थे हम सर? ये बताया था पस हमें कि मंजर, जी, क्यों पस मंजर आपने कि पूरा अगर बयान ये नहीं कर किया। ले तो कामयाब हो जाएंगे, इतना तो हमने बताया था सर। जी क्या जी। बात नहीं असल बताई थी जिसके असल वहाँ जी बैकग्राउंड बताना था। उस दौर में पस मंजर का मतलब ये होता है कि उस कि जब ये आयतें नाजिल हुई थी उस दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के क्या हालात चल रहे थे, वो कौन सा जी दौर सर। था, इस्लाम दुश्मनों की तरफ से क्या रद्द अमल था, जो मोमिनीन थे उनका क्या रद्द अमल था, क्या चीज वहां चल रही थी बैकग्राउंड में, वो चीज अच्छा बताना था सर, वहां में। आपने थोड़ा बहुत जी बताया तो था कि उस टाइम वो दौलत और इसको ही कामयाबी समझ रहे थे, तो नबी जी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि असल कामयाबी इसमें है। कुछ हद तक तो हमने आंसर शायद बताया था सर। जी 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 जी, 10 कुछ हद नंबर तक कटने लायक बताया था था मेरा, आपने। कि 5 नंबर कटने लायक था या 2 नंबर? जी सर, मतलब 10 नंबर जी ज्यादा ठीक कट है। गया, 20 में 10 ही मिला, तो हमें तो लग रहा है मैंने 78% या 80% तो आंसर दिया ही था सर, तो जी मेरा सिस्टर, उसमें 80% के देखें ये लिहाज बात से। थी कि वो कौन सा दौर था, यानी उसमें आपने ये नहीं बताया था कि 5वां या 6ठा साल था नबूवत के ऐलान के जी बाद हमने का हजरत। शुरुआती कहा था, मतलब शुरुआती दौर यानी मदीना नहीं पहुंचे थे सर, शॉर्ट में बोल गए जी थे। जी। तो शुरुआती भाई देखिए, शुरुआती। 23 साल की कुरान उतरी है जिसमें कि 10 साल मदीना में रहे, 13 साल मक्का में रहे, तो 13 साल में 5वां 6ठा साल तो शुरुआती दौर ही कहा जाएगा। आप मेरा ऑडियो सुनिएगा, शुरुआती दौर कहा जी था हमने जी। सर, और मक्का मक्की मुकर्रमा जिंदगी भी को कहा था, मक्की जिंदगी ये भी को कहा 4 था। दौर में डिवाइड किया गया है। एक जी शुरुआती जी दौर, मक्की जिंदगी को भी 4 दौर में, जी जी वो जी 4 दौर जी में जी। डिवाइड किया गया है। हाँ एक हाँ तो शुरुआती दौर है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत ओपनली नहीं दी थी, ठीक है। जी फिर जी दूसरा दौर है ओपनली दावत दी थी। तीसरा जी जी दौर है मुखालिफत हुई थी, तो फिर एक जी बार तो बाइकआउट भी हो गया था, यानी वो आखिरी दौर था। तो ये चीजें थी।
اور باقی اس کے علاوہ اور بھی چیزیں تھی جو مس ہوئی ہیں. وہ حدیث آپ نے نہیں رکھی تھی کہ جو حضرت عمر کے سامنے وحی نازل ہو رہی تھی, تو آئی جی تھنک سر. وہ حدیث بھی آپ نے نہیں رکھی تھی. جی اور سر یہ اگر بات یہ نہیں رکھی یوٹیوب تھی پہ کہ پڑا جو ہوتا سورت. سر تو ہم جی ضرور جی سن لیتے. آج ٹائم تھا میرے پاس لیکن آپ کے 4 ویڈیو پڑے, آڈیو پڑے تھے, میری ویڈیو کہہ رہی ہوں, سوری. جی جی آپ سر. نے ایک کام کیجیے گا, مطالعہ قرآن وہ کلاس کی ایک پلے لسٹ ہے, آپ اس میں جائیں گے نا ہاں. پلے لسٹ میں جیسے یوٹیوب میں, جی جی تو وہاں جی جی. انشاءاللہ آپ کو سیریز پہ مل جائے گی. ایک وہ آیت 1 پہ, آیت 2 پہ, آیت 3 پہ, آیت 4 پہ, ایسے کر کے آپ کو سیریز سے اچھا وہ سر ہم کو پوری لنک طرح بھیج مل دیجیے جائے گا گی. پرسنل, ہم کو لنک بھیج دیجیے گا تو اس میں ہم دیکھ لیں گے, ڈھونڈ نہیں پاتے. جی جی سر. جی صاف انشاءاللہ صاف اگر انشاءاللہ لنک میں پڑا بھیج ہو دوں تو ڈھونڈ. جی جی. صاف صاف گا. اگر جی ڈائریکٹ باجی, لنک کوئی بھیجتے تو جی ٹھیک ہے جی جی سر. باجی بالکل, میں جی جی. کوشش کروں گا. ہاں. جی. اور یہ دیکھیں یہاں جو نمبر کٹے ہیں آپ کے, وہ جینون ہی ہم کاٹتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ وہ کرتے ہیں. ہم مطلب زیادہ پورے نمبر پورے نہیں نمبر کٹا کی. میرا, 50% ملا ہم جی کو پہلے کوشچن میں, 20 نمبر میں جی 10 ہی جی ملا ہم کو سر. جی 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 50% ملا. جی جی جی. جی. جزاک اور اللہ. لاسٹ کے کوشچن میں ملک والے کا آنسر نہیں دیا تھا, اس لیے 5 نمبر کٹ گئے. 3 وعدوں جی میں جی 2 ہی وعدہ بتا پائے ہم, یہ جی اللہ جی کا وعدہ, بالکل. یہ پرسنل وعدہ, اور ملک کا ملک سے جی جی وعدہ, یہ ہم نہیں بتا پائے. جی سر. جی جی اچھا ہاں سر, ملک کا انٹرنیشنل ملک ریٹ سے ہے. وعدہ یہ کوئی حدیث میں ہے سر؟ حدیث نمبر میں ہے ایسا؟ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معاہدہ کرتے تھے, جیسے صلح حدیبیہ کی, جی کہ بھائی 10 سال جی. تک کے لیے ہمارا پیکٹ ہے, تو وہ ہاں ہاں. صلح حدیبیہ تھا نا, ایک جی مدینہ کی ریاست کا مکہ کی ریاست سے ایک وعدہ تھا کفار سے. 10 سال تک جی جی ہماری 30 ٹریٹی ہو چکی ہے, تو اس کی پاسداری کریں گے. جی. لیکن ہاں مکہ ہاں. والوں کی طرف سے وہ ٹریٹی توڑی گئی, تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی. بعد میں جی سر. وہ ٹریٹی کی جی پاسداری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی. اس وعدے میں یہ تھا کہ مکہ سے کوئی بھی مسلمان مدینہ جائے گا تو مدینہ والوں کو واپسی کرنا پڑے گا, لیکن مدینہ سے کوئی اگر مکہ چلا جائے گا تو مکہ والوں کو اختیار ہے کہ اسے واپسی نہ کریں. اور جی اور صحیح مکہ سے بہت سے مسلمان کی گئے تھے مدینہ, اور پھر ان کو ہے. واپسی دینا پڑا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریٹی کے تحت. تو یہ ہمیں جی دیکھنے جی کو ملتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ٹریٹی کی ہے اپنی زندگی میں, خلفائے راشدین نے کی ہے. ایک جی ملک جی. دوسرے ملک سے ٹریٹی کرتا ہے تو اس کی پاسداری وہ کرنی وہ لازم ہے. سیرت میں بھی مطلب ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ زندگی میں ہم نے وسلم. جی دیکھا ہے, صاف صاف حدیث نمبر نہیں ہے نا سر, زندگی میں دیکھ کے ہم نے اس کو رکھا ہے کیٹیگری میں, ہے نا سر. ان کی زندگی میں لائک حدیبیہ والی جی جو جی آپ بتا رہے ہیں, ان کی جی لائف جی کو دیکھ کے, جیون ہسٹری, مطلب زندگی دیکھ کے, بایوگرافی, تو اس جی میں ہم جی نے دیکھا ہے کہ ایسا انہوں نے کیا, اس لیے اس کو ہم نے رکھ دیا ہے. مطلب پرسنلی کوئی اس کا حدیث نمبر نہیں ہے نا سر. دیکھیں, یہ بھی انسانوں سے انسانوں کے کیے ہوئے وعدے ہی ہیں, ٹھیک ہے, جی یہ اسی وعدوں میں داخل ہے یہ بھی. لیکن اس کو ایک سیپریٹ اس لیے کیا گیا ہے, یہ پوری قوم کا جی جی معاہدہ ہوتا ہے جس کو پوری قوم کو پاسداری کرنی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے انسانوں کے انڈیویجول وعدے کہ ہم نے جی کسی سے جی. کر لیا, اور لیکن اس یہ پوری قوم کا وعدے میں بھی وعدہ ہے. فائدہ ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی, یہ بھی لاسٹ میں دکھایا جی گیا تھا. جی کیونکہ جی جی جو بالکل. وہاں بیچ میں وہ انہوں نے لوٹایا نہیں تھا ان کے آدمی, تو وہ جی بیچ میں رک گئے تھے. اس سے جی اسلام جی کی دعوت بالکل. پھیلی تھی. جی سر, اس سے اسلام کی دعوت پھیلی تھی. لوٹ جی جی آتے تو بالکل پھر اس کی. دعوت کہاں پھیلتی جی اسلام کی. تو مطلب جیت مومن کی ہی ہوتی ہے, تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. جی سر. تو بالکل اگر ہم دنیا میں غالب نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہم جنت کا نہ سوچے, پہلے سوچے کہ ہم یہاں مومن ہے بھی کہ نہیں. کیونکہ مومن مومن کے ہے لیے تو وعدہ ہے اللہ exactly. کا کہ تم دنیا میں بھی جی غالب ہوگے. کیونکہ جب بالکل. اور جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا جب قصہ تھا, جب جی جادوگر سجدے میں گر گئے تھے, تو یہی وہیں پہ ایک آیت لکھی ہوئی ہے کہ تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. جی جی باجی, ہاں جی جزاک اللہ, آپ نے اچھی جی. رہنمائی کی. اور بالکل ہمیں اور یہی سورہ سوچنا چاہیے حدیبیہ کہ سے بھی بہت فائدہ ہوا تھا. ان کے لوٹا دیتے تھے اور وہ نہیں لوٹاتے تھے, تو وہ نہیں لوٹاتے تھے تو راستے میں رک گئے تھے اور اسلام کی دعوت پھیل گئی تھی. جی سر. جی باجی, جی بہت بہت شکریہ آپ کا اتنے پیارے جی پوائنٹ رکھنے کے لیے. جزاک اللہ خیر. ایک جی اور سر. انٹرنیشنل وعدے میں آپ کو بتا دوں اللہ کے رسول کی زندگی سے. جی مدینہ جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیکٹ کر لیا تھا ریاست مدینہ کا, جو کہ یہودیوں سے تھا, کہ یعنی ایک ڈیفینس پیکٹ کیا تھا کہ اگر مدینے پہ حملہ ہوتا ہے تو اس میں یہودی جی بھی تھے, مشرک بھی تھے, اور جی مسلمان بھی تھے, تینوں کے ساتھ جی پیکٹ کر لیا تھا کہ اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم مدینہ کی حفاظت کریں گے تینوں مل کر. یہ پیکٹ جی کیا جی تھا. اور اس کے بعد جی مختلف جو قبیلوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیکٹ کیے ہیں, تو وہ یہاں تک جی کہ یہ پیکٹ کیے ہیں یا تو تم اسلام میں آ جاؤ یا تم جی نیوٹرل ہو جاؤ, یعنی تم کفار کی طرف نہیں رہ سکتے. اگر تم کفار کی سائڈ رہو گے تو ہمارے دشمن ہو, یا تو نیوٹرل ہو جاؤ یا ہمارا ساتھ جی دو. تو 2 آپشن رکھے جی تھے, یعنی وہ ٹریٹی اور پیکٹ اس کی پاسداری بھی کرنا لازم ہے, اور یہ سیرت میں ہمیں ملتا ہے, اور یہ بھی مطلب کہ وعدوں میں یہ داخل ہے. جی سر. جی جی جزاک اللہ خیر. جی جی بہت بہت شکریہ سسٹر جی اتنا پیارا جی فیڈ بیک دینے کے لیے. جی یہ فیڈ جی بیک اس تھینک لیے یو ہی سر. دیا گیا ہے کہ اگر یا تو کوئی ٹیسٹ مطلب زیادہ ہارڈ بن گیا آج, جی کہ جی یا جی جی
तो जी अगर सर easy- यूट्यूब में पढ़ा होता तो मैं आंसर दे लेती, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि आपके सारे यूट्यूब एक बार रिवीजन कर लूं, हालांकि कुछ क्लासेस मैंने अटेंड की थी थोड़ी बहुत जी, जी जी लेकिन फिर भी अगर यूट्यूब ढंग से सुन लेते, फिर अब था ही नहीं यूट्यूब में जी, मतलब जी यूट्यूब जी में ऑडियो नहीं थी आपकी ये वाली जी जी सर। जी। पर चले मैं आप जो शेयर कर ऑडियो दूंगा। भेजते हैं उसमें से क्वेश्चन बनाए तो आसान होगा, क्योंकि उसको सुन लेगा इंसान ध्यान लगा के, सभी लोग सुन लेंगे तो सबको आंसर देना जी आसान हो जाएगा अपने जी, सब ऑडियोज वहीं में से ही। ही है इस बार। जी इस बार सब वहीं से लिए हमने। हमने जी जी हाँ डायरेक्टली इन का आयत एक्सप्लेन करें, हमने इसमें क्वेश्चन में इम्प्रूवमेंट किया है कि वादों के क्या क्या नाम है। अब जिसने लेक्चर सुना जी होगा, जिसने क्लास ली होगी, वही बता पाएगा। जी जी सर। हाँ, आयत तो एक्सप्लेन कोई भी मतलब गूगल आलम करके भी अरबा आयत वाला भी एक्सप्लेन कर आपने देगा। बताया था, कुरान जी का जी, भी आयत अमानत बताई थी एक्सप्लेन, जी आपने। आयत एक्सप्लेन तो कोई गूगल करके भी कर देगा ना, हाँ अपने हाँ लफ्जों में। लेकिन अब हमने थोड़ा डिफरेंस इसको थोड़ा टफ किया है कि अब जो बात लेक्चर में आ रही है, यानी जो जो क्लास जी ले रहे हैं स्टूडेंट, वही इसका आंसर सही दे पाएंगे, वही जी सर। मतलब जेन्युइन आंसर दे पाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली बात नहीं पूछेंगे, हम इनडायरेक्टली पूछेंगे कि इसको खोलें जी थोड़ा। हाँ, ताकि जी समझाए अगर भी रहता है जी। जी जी, जो तीसरे नंबर पे रहे हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। तीसरे नंबर पे हमारे थैंक आमिर यू भाई सर। थे। तो अगर आमिर भाई अवेलेबल हैं और कुछ फीडबैक क्लास के ताल्लुक से, टेस्ट अस्सलाम के ताल्लुक वालेकुम से। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम काफी वालेकुम देर से सलाम वेट कर भाई। रहे थे। जी भाई। हाँ, जी हम टेस्ट की तैयारी तो बता देते हैं कैसे करते हैं। थोड़ा हम पढ़ाई में बिजी रहते हैं काफी, तो टाइम काफी कम मिल पाता है। तो आज हमें जी पता था टेस्ट है, तो ईशा की नमाज के बाद हम 9:15 बजे से बैठ गए थे अपनी तैयारी करने। तो पहले जी तो जी हमने 1 से 11 आयत का हमने सब तर्जुमा लिख लिया था, कॉपी पे रख ली, और कुछ गूगल से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और चैट जीपीटी से पूछ लिए थे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं आयत से। और फिर हमने उनकी प्रिपरेशन भी की। फिर जी उसके बाद जो डेली की क्लासेस होती है उसे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ध्यान से सुनते हैं, और जो हमारे आज 80% मार्क्स आए हैं, हम काफ़ी खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लास्ट टाइम हमारे 90% आए थे, तो अभी दस जी जी परसेंट तो कम हो चुके हैं। हम इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे, अपना परफॉर्मेंस अच्छा हो। और हम जी मुताल्ला एकेडमी और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहते हैं कि हमें इस एकेडमी से जुड़ने का मौका मिला, और कुरान के तर्जुमे को इतना अच्छे से समझने का मौका मिला। जी जी जज़ाकल्लाहु खैर। भाई। अस्सलाम एक वालेकुम। क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है कि चैट जीपीटी से आपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा आयत को मतलब भेजकर कि इन आयतों से क्या एक्सपेक्टेड बन सकते हैं, तो क्या जी उनमें से कोई आज की क्लास में मौजूद था क्वेश्चन कोई? आ, नहीं, नहीं था, जी बट जी, हमने तो प्रैक्टिस यही कर जी ली जी उनकी। जी, मैं इसी तरफ निशानदेही कर रहा हूँ, वो चैट जीपीटी है, वो मेरा दिमाग नहीं है, ये क्वेश्चन मैं जी डिजाइन कर रहा जी, हूँ ना। जी जी, तो बस एक आप ये ना हिंट। समझे कि जी। हाँ, हिंट के लिए हमने क्वेश्चन निकाले थे। उसमें एक प्यारा क्वेश्चन था कि आयत नंबर 2 में जब नमाज की खुशी और आयत नंबर 9 में नमाज की इबादत में डिफरेंस क्या है, तो हमने उसकी भी प्रिपरेशन की थी अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 जी, काफी अच्छा लगा। देखिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, प्रिपरेशन की कोई खास जरूरत नहीं है, यानी अगर आप हर क्लास टाइम से सुनते, मतलब ध्यान से सुनते हैं हर क्लास, अगर कोई क्लास आपकी मिस नहीं है, जो मिस हो जाए वो यूट्यूब पे सुन लें, सिर्फ सिर्फ एक ही बार ध्यान से सुने, तो इंशाल्लाह कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं होता। हम रिटर्न में नहीं जी मांग जी रहे बस। हैं, एग्जैक्ट नहीं मांग रहे हैं, अपने अल्फाज में मतलब बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जी 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 थोड़ा रिकॉल करने के लिए बस बैठ जाते हैं, जी जी, आधा बिल्कुल पौन घंटा। बेहतरीन। जी जी बिल्कुल, होना होना भी चाहिए रिवीजन ना। जी जी, इस टेस्ट का भी यही मकसद है। ये ऐसे डिजाइन किया जाता है कि अगर किसी ने सूरह मोमिनून नहीं पढ़ी, लेकिन अगर वो सिर्फ टेस्ट सुने, तो उसको जी जी पूरी सूरह मोमिनून रिकॉल हो जाए। तो हम शुरू से आखिर तक इसको ऐसे ही लाते हैं कवर करते हुए टेस्ट में जी भी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर शमा परवीन अब अवेलेबल हैं, हैंड रेज है उनका, तो मैं गुजारिश करूंगा सिस्टर से कि वो कुछ कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि। सलाम। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो तो मैं देख के जैसे कि आँख खुल गई ना, कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि भाई ऐसे भी कोई क्वेश्चन ला देंगे कि पस मंजर वाला। मतलब सुना था क्लास में, लेकिन इतना याद नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा कि ये वाला क्वेश्चन भी हो सकता है। बट ये क्वेश्चन रख के ना बहुत अच्छा किया कि हम आगे अब याद रहेगा कि हम अब हर आयत और जो सूरह जो पढ़ी जाएगी उसका पस मंजर पे भी हम ध्यान देंगे। तो इंशाल्लाह अब ध्यान से सुनेंगे। और मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है कि अब तो मेरे 65 ही रह गए, किसी भी टेस्ट में 65 नंबर नहीं आए। तो मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह आपके टेस्ट में अच्छे नंबर लाने की और कोशिश करने की, और हर क्लास को अच्छे से अटेंड करने की और समझने की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ इससे, जब से मैंने ज्वाइन किया है।
بہت اچھے سے اس کی ایکسپریشن بہت اچھے سے تفسیر بیان کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور سمجھ میں بھی آتی ہے. اللہ کا بہت بہت شکریہ جی الحمد للہ. ہاں، اور بہت بہت شکریہ ڈبیٹ سسٹر. جی اور یہ بھی پڑھا ہے میں نے کہ بہترین بتائے گئے ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی بہت بہت شکریہ سسٹر. آپ کی جو ایک بات ہے کہ میرے نمبر اس بار بہت کم رہ گئے، یہ تو خوشخبری ہے آپ کے لیے. دیکھیں، اگر میرے 100 میں سے 100 آئے، اس کا مطلب میرے علم میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوا. یعنی جتنا میں پہلے تھا اتنا ہی میں اب ہوں، کیونکہ جی میرے 100 میں سے 100 آئے. لیکن اگر میرے 100 میں سے 20 آئے تو اس کا مطلب میرا 80% علم میں اضافہ ہوا. آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں. جس کے پورے نمبر آ رہے ہیں نا، اس کا علم میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس کو تو وہ سب پہلے سے ہی پتا ہے. لیکن جس کے وہ کم نمبر آ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو مطلب کہ دیکھ رہا ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا ریویژن ہو گیا. یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی، تو وہ پھر اس کے مطلب بینیفٹ ہے یہ آپ کے لیے. اور آج تو یہ نہیں کہ صرف آپ کے نمبر کم ہے، آج سبھی ساتھیوں کے نمبر کم ہے. جو 100 لاتے ہیں، 90 لاتے ہیں، آج سبھی مطلب گرے ہیں نیچے. جی، اس بات کی آپ نے ہمیں بالکل نشاندہی کرائی ہے کہ اگر نمبر کم آئے ہیں تو افسوس نہیں کرنا. بالکل رائٹ ہے جی جی بالکل. کہ اب ہم آگے سے یاد تو رکھیں گے، دھیان رہے گا. جی 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 بہت بہت شکریہ سسٹر. سسٹر گلفشا پروین نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے لیفٹ ہو گئی تھی، تو میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں. اور سسٹر گلفشا سیکنڈ آئی ہیں، 85 نمبر ان کے ہیں. جی سسٹر گلفشا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی، ٹیسٹ ہمیشہ کی طرح بہت اچھا تھا. کوشچن بھی بہت ایزی تھے، اور میں اپنے نمبر کو نہیں کہوں گی، الحمدللہ 85 ہے. اور وہ میری محنت کے اکارڈنگ ہی مجھے ملے ہیں. میں زیادہ تیاری نہیں کر پائی اپنی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے. ہر بار میں کافی بار سے 100% لائی ہوں، لیکن جو کہ ہم نے بات کلاس میں بھی پڑھی ہے کہ ایمان کا لیول گھٹتا بڑھتا ہے، تو ضروری نہیں کہ ہر بار 100% ہی آئے. کوئی بات نہیں، اس بار 85 آئے ہیں، انشاءاللہ اگلی بار 100 آ جائے. تو کلاس ایسا نہیں ہے کوشچن ہارڈ تھے، کوشچن سارے آیتوں کے اکارڈنگ ہی تھے جو ہم نے. اور اللہ سے دعا ہے کہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان پر عمل کرنے والا بھی ہمیں بنائے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کلاس سے جوڑا ہے آیتوں کو سمجھنے کے لیے، اور جو آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں انہیں ہم آگے تک بھی شیئر کریں. جزاک اللہ. جی بہت بہت شکریہ سسٹر اتنا قیمتی فیڈ بیک کے لیے. اللہ تعالی ہمیں مزید اس میں امپروومنٹ کی اور کوشش کرے. اب جو نیکسٹ ہمارا چیپٹر اسٹارٹ ہوگا وہ سورہ فرقان انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے اس میں. ٹھیک ہے. اب جو مومنوں کی صفات چل رہی ہیں نا، وہ ہم نے دیکھی کس میں؟ سورہ مومنین میں دیکھی. اب سورہ فرقان میں آیت نمبر 63 سے لے کے ہم 77 تک اس کو مطالعہ کریں گے. تو سبھی مطالعہ کر کے منڈے میں انشاءاللہ ضرور آئیے گا. سورہ فرقان سے ہم اسٹارٹ کریں گے آیت نمبر 63 سے. اس میں اب ہم دیکھیں گے کہ مومنوں کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. ہم یہ خوبیاں پڑھ رہے ہیں اور یہ خوبیاں ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے. تو دھیان سے ہمیں کلاس لینی ہے، اپنا جو علم ہے وہ بھی آگے شیئر کرنا ہے. اور اگر کوئی کلاس مس ہو جائے تو ہمیں یوٹیوب پہ بھی آپ کے لیے محنت کی جاتی ہے. وہ راتوں کو بیٹھ کر تھمبنیل بنایا جاتا ہے. آپ لوگ سو جاتے ہیں کلاس کے بعد، اور ہمارے کچھ ساتھی ہیں وہ نہیں سوتے، وہ تھمبنیل بناتے ہیں، ایڈیٹنگ کرتے ہیں، یا کچھ سے کچھ وہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ کے لیے محنت ہے یہ، اور یہ ایک ایسٹ ہے، اس کا آپ فائدہ مطلب اٹھائیں. جزاک اللہ خیر. تو میں گزارش کروں گا سسٹر آئی سے کہ وہ آئیں اور کلاس کا اختتام وہ کریں. تو انشاءاللہ منڈے میں ملاقات ہوگی. آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ ضرور شرکت کیجیے گا مطالعہ قرآن کلاس میں، اور اس قرآن کلاس کی دعوت کو آپ آگے بھی پہنچائیے گا. جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں وہ ابھی تک ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں، نئے ساتھی آتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے. اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کے کاموں کا خیال رکھنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.